بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اس رب جلیل کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. میں اس ناول کو ہم سب کمیٹی کے ممبران کی متفقہ رائے سے اسے محرکاتی ناول قرار دے چکے ہیں. سبین آپ اس طرف رہیے تاکہ ادھر رائٹر آ جائیں. تو میں خاتون جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور جس کو ہم سب آج بھگتیں گے، مطلب یہ کہ جس کو ہم سب جس پر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ. میں سر میری ایک بات خاتون حضرات بتا دوں کہ ہم اس پروگرام کو یا کسی بھی پروگرام کو بڑا ہنستے کھیلتے کرتے ہیں، اور اتنی ثقیل اور سنجیدہ کتاب پر ذرا تھوڑی سی مسکراہٹوں کے ساتھ بات اس لیے کرنی ہے کہ میرے بعد آنے والے جتنے ہیں وہ اس کے بہت سنجیدگی سے اس کا جائزہ لیں گے. تو میں آپ کو تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ اچھے موڈ میں آ جائیں، مسکرانے لگیں، ہنسنے لگیں، اور اس کے بعد کتاب پر اپنی رائے خود قائم کیجیے گا. یہاں اس کتاب کی تمام جلدوں کی کاپیاں موجود ہیں. آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں اسے خرید سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو قیمت ہے اس میں جتنی رعایت ہے وہ رائٹر صاحبہ بتائیں گی کہ اس میں وہ آج اس کو 10% پہ دیں گی یا 20% پہ یا 50% پہ. یہ میں انہی کی مرضی پر چھوڑتا ہوں. میں رائٹر صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں اسٹیج پر وہاں سہار بھائی کے پاس. میں اپنے بہت ہی پیارے بھائی، دوست اور ساتھی اور بہت اچھے پبلشر اور اردو یونیورسٹی کے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کو مطلب اس کو بڑھانے میں جن کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جناب اوجے کمال صاحب. میں جناب خالد معین صاحب سے، جن کا تعارف شاید بہت کم کرنے کی ضرورت ہے لیکن بہت اہم شخصیت، ادب کے معاملے میں، شعر و شاعری کے معاملے میں اور تنقید کے معاملے میں بھی درخواست کروں گا خالد معین صاحب سے. شاہد اس طرف کرسیاں بڑھا دیں تھوڑی سی، کیونکہ جی بیٹا والنٹیئرس ہمیں وہاں 2-3 کرسیاں اور رکھوا دیجیے اس سائڈ پر. وہ میرا خیال ہے کم کر دی گئی تھی یہ سمجھ کے شاید مہمان نہ آ سکیں، لیکن ایسا ہے نہیں. میں پاکستان ٹیلی ویژن کے جنرل مینیجر اور بہت ہی ٹیلنٹڈ ڈرامہ شوز پروڈیوسر سینئر آدمی، مجھ سے اس کا تعلق 30 سال سے زیادہ کا ہے، جناب مختار لغاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لے جائیں. کوئی تنازعہ نہیں ہے، مذاق سے ایک لفظ متنازعہ کہہ دیا تھا، لیکن اس سے ہمیشہ محبتوں کا ساتھ ہے، تو میں بے تکلفی جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہوں. جرنلسٹ بھی جرنلسٹوں کی سیاست اور صحافت کے لیے جنگ کرنے والے اور ہمیشہ مصروف کاروبار اور مصروف عمل رہنے والے، اور ٹیلی ویژن پر بھی ان کو اسکرین پہ بھی آپ دیکھتے رہے ہیں، فہیم صدیقی. ادھر کچھ کرسیاں لگا دیں، ادھر 1-2 کرسیاں لگا دیں. یوتھ پارلیمنٹ کے حوالے سے شہرت پانے والے نوجوان نسل کے بہت مقبول ساتھی اور بہت محنت کرنے والے کمپیئر ٹیلی ویژن کے رضوان جعفر سے میں درخواست کرتا ہوں ادھر میرے پاس آ جائیے. ہم یہاں بیٹھیں گے. میرا خیال ہے کہ کچھ راجہ صاحب آپ آگے آ جائیں، دانش صاحب ادھر آ جائیے، بھائی صاحب آپ آگے تشریف لائیے. آپ کا حق زیادہ بنتا ہے آگے بیٹھ کر اس کتاب کے بارے میں سننے کا.
سار بھائی کی اجازت سے ہم باضابطہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے. قاری وقار صاحب ہماری پاکستان اپنے آرٹس کونسل کی مسجد کے پیش امام بھی ہیں، لیکن قرأت آپ خود سن کر سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے. میں درخواست کرتا ہوں قاری صاحب سے کہ آغاز کریں اللہ کے بابرکت نام سے. انشاءاللہ سورہ رحمان کی چند آیات تلاوت کی جائیں گی. توجہ سے ادب کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کو سماعت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
صدق اللہ العلی العظیم. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ میری خواہش تھی قاری وقار صاحب سے کہ آج آغاز سورہ رحمان سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سے آغاز کیا جائے، اور یوں کہ یہ ہم نے یہ آیات تلاوتی اس لیے کرائی کہ اپنی رائٹر سے یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ آپ کی کتاب پر جو تبصرے ہوں گے وہ الگ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو آپ نہیں جھٹلا سکتی کہ پاکستان آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں، جہاں ادب کی، شعر و ادب کی، فلسفے کی، سیاسیات کی بہت ہی مارکت الآراء کتابوں کی رونمائیاں ہوتی ہیں، اس میں پہلی بار کوئی ناول لکھنے والی خاتون کے ناول کو لائبریری کمیٹی نے شامل کر کے یہ کوشش کی ہے کہ نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی میں بھی ہم شامل ہو جائیں. خواتین و حضرات، ابتدائیہ چند الفاظ کا. آرٹس کونسل آف پاکستان اب اپنے تاریخ کے اس موڑ پر آ چکا ہے. اپنے رہنما، اپنے صدر، اپنے قابل احترام باصلاحیت رہنما سید محمد احمد شاہ ستارہ امتیاز کی قیادت میں، کہ آپ آج سے 10 سال 15 سال پہلے آنے والے آرٹس کونسل کے لوگ یہ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ انقلاب کیسا ہے. انقلاب ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن رہنما ہونا چاہیے، اور ہمیں الحمدللہ ایک ایسا لیڈر مل گیا ہے آرٹس کونسل کے ممبران کی خوش قسمتی سے اور آرٹس کونسل کے لوگوں کی دعاؤں کی صورت میں، کہ جو خدمت کرنے والا بھی ہے، کام کرنے والا بھی ہے. 40,000 سے زیادہ ممبران، اور ان کے ممبران تو ہمارے 6,000 ہیں، ممبران اور ان کے فیملی کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہم نے ویکسینیشن کی اعلیٰ ترین طریقے سے آغاز کر کے کیا، اس پر ساری دنیا حیران ہے. زلزلہ ہو یا بارشیں ہوں یا طوفان ہو، آرٹس کونسل کے صدر نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ان تمام لوگوں کی، مستحقین کی مدد کی. یہاں کووڈ اور دوسرے حالات میں جب لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو گئے تو فنکاروں کو ان کے گھروں پر ان کی عزت نفس مجروح کیے بغیر جو کچھ امداد ہو سکتی تھی، جو کچھ راشن ہم ان تک پہنچا سکتے تھے، جو کچھ ہم ان کے لیے فیسلٹیز فراہم کر سکتے تھے، سلام ہے احمد شاہ کو کہ وہ ہم نے اس کی قیادت میں پورا کیا. خواتین و حضرات، آرٹس کونسل اب ایک چھوٹا سا ادارہ نہیں، ایک بین الاقوامی سمبل ہے پاکستان کے سافٹ فیس کا. احمد شاہ کی قیادت کی وجہ سے ساری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، اردو کانفرنس کے ذریعے جو اس سال 14ویں ہوگی، اور اسی طرح سے ان تمام صورتحال میں آرٹس کونسل کے صدر اور اس کی گورننگ باڈی نے اپنے فرض پورے کیے ہیں. کتاب پر بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک معذرت کہ میری نظر چوک گئی.
मेरी गवर्निंग बॉडी में मेरे साथी, टॉक शो कमेटी के चेयरमैन और बहुत बासलाहियत कॉम्पेयर, बासलाहियत अदबी काम करने वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई, और जिनके साथ हम मिलकर सारे प्रोग्राम करते हैं, शकील खान साहब के लिए कुर्सी मौजूद है। किताब पर बात करने के लिए मुझसे ज़्यादा बात करने के लिए लोग मौजूद हैं। अदब, ज़बान और तहरीर पर जिनकी नज़र है वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि नए लिखने वाले को जिस रहनुमाई की ज़रूरत होती है, जो मिशल राह उनको चाहिए होते हैं, शुक्र है कि आज सहर अंसारी साहब की मौजूदगी में वो कमी पूरी हो जाएगी। मैं आखिर में फिर आऊँगा आपकी समा खराशी के लिए, लेकिन अब प्रोग्राम के बाज़ाब्ता, बाकायदा और ढंग से शुरू करने के लिए डॉक्टर हिना अम्बरीन तारिक, पूरा नाम लिया है मैंने, देखिए गवाह रहिएगा, उनसे कहूँगा कि नज़ामत संभालें। मैं उनके साथ बैठा हूँ, फिक्र न करें, जहाँ कोई घबराहट होगी हम एक दूसरे को संभाल लेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात, नावल तो बहुत लिखे जाते हैं मगर मयारी नावल बहुत कम लिखे गए हैं। मग़रिब में मार्कीज़, D.H. लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ या फिर हमारे यहाँ कुर्रतुल ऐन हैदर, अब्दुल्ला हुसैन या बानो कुदसिया, ये वो बड़े तख्लीकार हैं जिन्होंने मयारी नावल लिखे और अपने बाद आने वालों के लिए मयारात तय कर दिए। ये वही मयारात हैं जो बाद में आने वालों के लिए मशअल राह हैं। कहा जाता है कि नावल एक मुश्किल सिन्फ़ है। हमारी मुसन्निफ़ा ने भी यही सिन्फ़ इख्तियार की है। हमारी मुसन्निफ़ा ने भी यही सिन्फ़ इख्तियार की है। उन्होंने सुबह का उजाला में नावल की सिन्फ़ इख्तियार करते हुए एक तवील किस्सा बयान किया है, और उस किस्से में और 3 किताबों पर मुश्तमिल इस सिलसिलावार नावल में उन्होंने एक मकसदियत का ख़ास जुज़ हमारे सामने आया है उनके नावल में। और हमारी फरहाना ज़ुबैरी साहिबा अपनी इन तीनों किताबों का इक्तिसाब कुछ यूँ लिखती हैं: उन तमाम लोगों के नाम जो मंजिल की तलाश में रास्तों पर भटक रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची की लाइब्रेरी कमेटी की जानिब से ये पहला प्रोग्राम जो नावल के लिए तरतीब दिया गया, आप सबकी मौजूदगी इस शाम को बहुत खूबसूरत बना रही है। और अब मैं हमारी लाइब्रेरी कमेटी ही की वाइस चेयरपर्सन और मायनाज शायरा, आलमी शोहरत याफ्ता, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, एक बेहतरीन इंसान, मैं उन्हें दावत देती हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाकर इस प्रोग्राम के और मुसन्निफ़ा के फ़न और शख्सियत के बारे में अपनी राय पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं साहिब सदर आपकी मशकूर हूँ, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लाइब्रेरी कमेटी की रिक्वेस्ट पर यहाँ तशरीफ़ लाए और हम सब की सरपरस्ती फरमा रहे हैं।
اور آپ کے ہونے سے اتنی توانائی اور اتنا اعتماد ہم لوگوں کے اندر آ جاتا ہے کہ جس کا اندازہ میرے خیال میں آپ سب لوگ لگا سکتے ہیں اپنے اوپر بھی سوچ کر کہ جس محفل میں یہ ہمارے سحر انصاری صاحب موجود ہوں اس محفل کے معیار کا کیا عالم ہو سکتا ہے اور ہماری محبتوں کا کیا عالم ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو میں لائبریری کمیٹی، یہ ہماری لائبریری کمیٹی ہے، میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ ہماری آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی چیپٹر جو ہے، یہ جس طرح کراچی پورے پاکستان کو لیڈ کرتا ہے اور جس طرح کراچی پورے پاکستان کو فیڈ کرتا ہے اور جس طرح کراچی پورے پاکستان کے اوپر بھاری ہے، اسی طریقے سے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی بھی پورے پاکستان کی آرٹس کاؤنسلز پر ایک برتری حاصل کر چکے ہیں. یہ میں کہہ نہیں رہی ہوں، یہ آپ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ سب اس بات کے چشمدید گواہ ہیں. آرٹ کی میں عاشق ہوں، میں آرٹسٹ ہوں، میں شاعرہ ہوں. میرے حوالے سے تو یہ جتنی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن آپ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ بھی سب اسی آرٹ سے جڑے ہوئے آرٹ لورز لوگ ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی کلچر کے لیے، پروموشن کے لیے کلچر کے اور انسانوں کی تہذیب کے لیے آرٹ کونسل کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو یہ آرٹس کونسل اس وقت جس عروج کے اوپر پہنچ چکا ہے، اس میں یقیناً میرے صدر اس آرٹس کونسل کے، میرے مینٹور، میرے اس آرٹس کونسل، ہماری اس کاروان کے لیڈر جناب محمد احمد شاہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ میں پھر آپ سے کہوں گی کہ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ لمحہ بلمحہ ترقی، یہ لمحہ بلمحہ عروج کی طرف بڑھتے ہوئے قدم، یہ لمحہ بلمحہ اس آرٹس کونسل کی معراج، یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، دیکھ رہے ہیں. تو احمد شاہ صاحب کی جو جینیس ہے اور جس طریقے سے وہ ہم سب کو اس آرٹس کاؤنسل کو لے کر چل رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے اس آرٹس کاؤنسل کی ڈائمینشنل جو جہات ہیں، مثلا اس میں ایک شاعری تھوڑی ہے، اس میں صرف ایک ڈانس تھوڑی ہے، اس میں صرف کوئی ایک آرٹ تھوڑی ہے، اس میں تو سارے آرٹس ہیں. آرٹس کونسل کا مطلب شاعروں کی آماج کا نہیں ہے، ادیبوں کا نہیں ہے، یہ وہ اداکار کا بھی ہے، یہ ڈانسر کے بھی ہیں، یہ اس کے علاوہ بھی جو بھی آرٹ سے منسلک لوگ ہیں، یہ سب ان کی جگہ ہے. یہ تو ان سب کو اوبلائج کرنے کے لیے، دیکھیں میں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہی ہوں، ان سب کو اوبلائج کرنے کے لیے شاہ جی نے کیا کیا، کسی ایک چیز کو انہوں نے نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی یہ آرٹ ہے. انہوں نے تمام آرٹس کے لیے الگ الگ لائبریری کمیٹیز بنائی. جتنے بھی لوگ جو آرٹسٹ ہیں، جس کا جو سبجیکٹ ہے اس کے حساب سے انہوں نے کیا کیا، یہ کمیٹیز بنا دی. مثلا ادبی کمیٹی، ماشاءاللہ سیر صاحب کی جو بیٹی ہیں ہماری امبرین حسیب امبر، وہ اس کی چیئر پرسن ہیں. اور اسی طریقے سے انہوں نے جیسے ہمارے چیئرمین ہیں ان کو 2 کمیٹیز دے دیں کیونکہ ان کا جو مقام ہے اس کی طرح، اس طرح سب انہوں نے الگ الگ کمیٹیز بنائی ہیں تاکہ سب لوگ اپنی کمیٹی کے اور ان کے ہیڈز بنائے اور ان کی پوری ایک تشکیل بنائی، ایک بورڈ بنایا. تو اب ہم سب لوگ اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے لوگوں کو، اپنے اپنے جو ہمارے کولیگس ہیں، جو ہمارے لائن کے لوگ ہیں، ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں اور سب ان کے. تو ایک لائبریری کمیٹی جو احمد شاہ نے تشکیل دی، اس کے چیئر پرسن میرے باس، میرے چیئر پرسن، میرے اس کمیٹی کے ہیڈ جناب اقبال لطیف صاحب ہیں.
اور ہم ان کی سربراہی میں لائبریری کمیٹی کو لے کر چل رہے ہیں، اور اس کڑی کا بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ سب بھی یہاں موجود ہیں. اور میں فرحانہ سے بھی کہہ رہی تھی کہ یہ ایک تاریخ تمہارے لیے رقم ہو رہی ہے کہ تم پہلے پروگرام تمہارے نام ہو رہا ہے. تو یہ لائبریری کمیٹی کا پہلا پروگرام ہے جس کے حساب سے ہم نے ایک ظاہر ہمارا تعلق کیونکہ لائبریری سے ہے، کتابوں سے ہے، تو ہمارے پاس ایک خاتون آئیں جن کی ماشاءاللہ آج یہ محفل ہے، ان کا نام ہے فرحانہ ارتضیٰ زبیری. جب انہوں نے ہم لوگوں کے سامنے آ کر اپنا کام رکھا تو یقین کریں ہم سب فیوز ہو گئے، فیوز اڑ گیا. 800 صفحات کا ناول، 800 صفحات، جس کو وہ ناول بھی نہیں کہہ رہی تھیں، جس کو وہ کہہ رہی تھیں بس میں نے کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے. اور ہم اس کو دیکھ رہے تھے اور ہم اس کو سوچ رہے تھے کہ یہ کیا کام ہے، کون سا 800 صفحات کیسے دیکھیں، کیسے پڑھیں 800 صفحات. لیکن پھر ہم نے پتہ نہیں کتنی میٹنگز کی، لیکن یہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ فرحانہ نے ایک انتہائی بڑے ٹاسک اور پاکستانیت کے لیے اپنے حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ، ایک جنون کے ساتھ، ایک نئی نسل کے لیے جو کام کیا ہے، آپ یقین کریں ہم نے اس کو سلام کرتے ہوئے آج فرحانہ کے اس ناول کے اوپر ہم نے کہا یہ ناول ہے. انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا، میں گھر میں بیٹھی ہوں. لیکن ان کے جذبے دیکھیں آپ، ان کی محبت دیکھیں. قلم تھا ان کے پاس جس سے انہوں نے جہاد کیا. تو انہوں نے اب میں آپ کو یہ بتاؤں، ہم نے کہا کہ نہیں یہ ناول ہے. اب ناول ہے تو اس میں اتنے سارے مضامین ہیں، اور اس کے اندر کیا مضامین نہیں ہیں. اگر آپ اس ناول کو پڑھیں گے تو میں سمجھتی ہوں اپنے بچوں کو پڑھانا پڑے گا آپ کو. اتنا قیمتی ناول ہے یہ. ایک اس خاتون کا میں سمجھتی ہوں تھیسس ہے کہ جو اپنے ملک کے بچوں کو محب وطن اور کامیاب ترین نسل دیکھنا چاہتی ہے. یہ اس خاتون کا ناول ہے جس کی پہلی کتاب ہے. اس سے پہلے اس نے کہا یہ مجھے نہیں پتا یہ ناول ہے. ہم نے کہا نہیں یہ ناول، آخر ہم اس کو کیسے لائیں گے، کیسے بتائیں گے لوگوں کو کہ کیا ہے. خیر وہ ہو گیا ناول. اب سوال یہ ہے کہ اس کے اندر اتنے سبجیکٹ ہیں، یہ کون سے ہیں؟ بھائی موٹیویشنل ہیں. بھائی موٹیویشنل تو موٹیویشن تو انگلش کا لفظ ہے، اس کو میں ناول میں اردو میں کیسے لائیں گے؟ تو یہ کارنامہ اقبال لطیف صاحب کا ہے. اس کو انہوں نے محرکاتی ناول کا نام دیا. یہ بہت بڑا نام ہے، یہ انسپریشنل نام ہے کہ محرکاتی ناول ہے. اس میں محرکات ہیں، آپ کو تحریک دینے والے مضامین. تو یہ کام لائبریری کمیٹی نے کیا اقبال لطیف کی سربراہی میں. جو ہم نے سوچا کہ نہیں اس کتاب کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے، کیونکہ پاکستانیت کے بھی ہمارے پہ قرض ہے اور اس خاتون کا بھی ہمارے پہ قرض ہے. ہر اس شخص کا قرض ہے، ہر اس شخص کا قرض ہے اس آرٹس کونسل کے اوپر کہ جو اپنے وطن کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے مستقبل کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے. تو یہ ناول، یہ وہ ناول ہے جس کی آج رونمائی ہو رہی ہے. میں بہت مبارکباد دیتی ہوں اپنی لائبریری کمیٹی کے تمام ممبران کو، جن لوگوں نے، جس میں میری کوارڈینیشر سبین ہیں، جس میں ہمارے اور سارے لوگ ہیں. ہم نے جو رائٹرز جن کو ہم نے بولنے کے لیے یہاں بلایا ہے، دیکھیے مجھے معلوم ہے کیونکہ میں یہی بندہ ہوں آپ لوگوں کا، زیادہ سننا اتنا اچھا نہیں لگتا. تو ہم نے بہت طویل کوئی نہیں بلایا اسپیکر. نہیں، بات تو مجھے کرنی ہے. طویل میں طویل کا مطلب یہ ہے کہ 15-20 اسپیکر نہیں ہیں. 15. اگر میں یہ نہیں بتاؤں گی تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے کوئی فالتو لفظ بولا؟ کوئی فالتو لفظ بولا؟ ایک لفظ. تو اس کا مطلب ایک لفظ کی تو معافی ہو سکتی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ وہ صرف ہمارے 3 اسپیکر ہیں. یہ 3 اسپیکر کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ آپ کو بتائیں گے
بھائی میں نے تو آپ کو صرف تعارف کرایا, سچ بتائیں ایمانداری سے کرایا نا, سچا تعارف کرایا, میں نے کوئی چیز اس کے اندر سے ایسی نکالی نہیں ہے, کم نہیں کیا میں نے, ہے نا. اچھا, تو اب وہ صرف اسپیکرز ہیں, وہ آ کے آپ کو ناول کے بارے میں بتائیں گے. پھر ہمارے ماشاءاللہ اور ان کے فرحانہ کے کچھ دوست ہیں جو ان کے لیے بولیں گے. بہت زیادہ لمبا بولنے کا سیشن نہیں ہے, اور گفتگو البتہ بہت خوبصورت ہونے والی ہے. اور پھر کنکلوڈ کرنے کے لیے ہمارے سحر انصاری بھائی ہیں جو اس پورے پروگرام کے اوپر ایک سند, ایک مہر لگائیں گے کہ یہ اس لائبریری کمیٹی کے اسٹیج سے یہ کتاب لانچ ہوئی ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. میں بہت مبارکباد دیتی ہوں آپ سب کو کہ آپ لوگ آئے, آپ لوگوں نے آ کر ہم لوگوں کا مان بڑھایا, فرحانہ کا مان بڑھایا, اور سب سے یہ بات بتائی کہ پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اتنے زبردست لوگ موجود ہیں محبت کرنے والے, اور جس ملک میں آرٹ ہوتا ہے وہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتا. تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات, ایک سیکنڈ, اب تک جو کچھ ریحانہ نے کہا اس میں سے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں تھا, اس کی میں گواہی دیتا ہوں. اور میں رائٹر صاحبہ سے کہوں گا کہ آپ کی کتاب کی لانچنگ ہے, آپ ادھر ادھر گھومنے کی بجائے اسٹیج پر ہی تشریف رکھیں. طریقہ یہی ہوتا ہے کہ رائٹر اپنے صدر مجلس کے ساتھ آ کر بیٹھتا ہے. جی فرحانہ زبیری صاحبہ, میں یہاں پر ایک یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ ہمارے آرٹس کاؤنسل کی لائبریری کمیٹی کے چیئرمین اقبال لطیف صاحب کے پاس ایک اور بھی کمیٹی ہے. جب یہاں کمیٹیوں کی بات ہو رہی تھی تو مجھے ایک دم سے میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو آرٹسٹ لائجن کمیٹی کے بھی چیئرمین ہیں. تو آئیے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. کتاب پر اظہار رائے کے لیے ہمارے پاس اسٹیج پر جو ہمارے فاضل مقررین موجود ہیں, ان میں ادبی دنیا کی قداور شخصیات اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں. اس وقت جس شخص کو میں یہاں بلا رہی ہوں اظہار رائے کے لیے دعوت دے رہی ہوں, وہ ان کا یہ مقام تو نہیں ہے لیکن ان کو جانا ہے. ایک نڈر اور مصروف عمل صحافی ہیں ہمارے درمیان, فہیم صدیقی صاحب, وہ تشریف لائیں اور صبح کے اجالا پر اظہار خیال پیش کریں. اصل میں فہیم صاحب کو ماشاءاللہ اتنے مقبول اور اتنے اچھے مقرر اور اچھے شخصیت ہیں. ایک اور پروگرام ہو رہا ہے جو شروع ہو چکا ہے, جہاں سے بار بار مجھ سے درخواست کی جائے رہی ہے کہ فہیم صاحب کو آپ چھوڑ دیں. حالانکہ ان کے لیے ہم نے سوچا تھا کہ کسی اور جگہ ان کو بلوائیں گے, لیکن خیر فہیم صدیقی صاحب تبرکاً ہمیں یہاں مل گئے ہیں تو ہم اس تبرک کو استعمال کرتے ہیں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. منانم کے مندانم. اس پروگرام میں جب میں آیا تو میں نے یہاں پر نظامت کے لیے لکھا دیکھا ڈاکٹر ہنا, امرین, طارق, لیکن اس روپ میں جب میں نے یہاں اقبال لطیف کو دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے میں پریشان ضرور ہو گیا تھا. تو اقبال صاحب, لیکن بعد میں انہوں نے وہ جگہ چینج کر لی اور ہنا ان کی جگہ آ گئیں. یہ یہاں پر آرٹس کونسل کے حوالے سے باتیں ہوئیں تو میں سوچ رہا تھا یہاں بیٹھا ہوا کہ آج سے 3 دن پہلے اس شخص کی برسی تھی جسے 1988 میں 22 ستمبر کو گھر کے اندر قتل کر دیا گیا. اور یہ وہ شخص تھا جس نے اس شہر کے لیے یہ لکھا تھا, اور اس وقت لکھا تھا جب سندھ اسمبلی میں سندھی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کے لیے قرارداد پیش کی گئی. اور اس شخص نے لکھا تھا اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. رئیس امروہوی صاحب, میں بہت بڑا ناقد رہا ہوں احمد شاہ کا, اور ہم نے ان کے خلاف الیکشن بھی لڑے, لیکن ایک بات کا کریڈٹ میں ہمیشہ احمد شاہ کو دیتا ہوں کہ وہ شہر جہاں رئیس امروہوی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے,
اس شخص نے اس شہر میں اردو کی لاج رکھی ہے اور اردو کانفرنس متواتر سے کرائی ہے. اور پھر اگر میں آج کی اس تقریب تک آؤں تو پھر مجھے اردو کی لاج نظر آتی ہے اس صبح کے اجالے کی صورت میں. میں فرحانہ زبیری صاحبہ کو بہت زیادہ نہیں جانتا. انہوں نے جب مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں ان کے اس پروگرام میں آؤں تو ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ بطور صحافی مجھے اس پروگرام میں جا کر اگر ان کی کتاب پر تنقید کرنی پڑے گی تو یہ شاید انہیں اچھا نہ لگے. لیکن تقریب پذیرائی ہے, تقریب رونمائی ہے, تو تھوڑی سی بات تو کتاب کے اوپر ہونی بھی چاہیے. اس کتاب کے سرورق پہ ایک جملہ تو اردو میں 3 جلدوں کے اوپر موجود ہیں. ان تمام لوگوں کے نام جو منزل کی تلاش میں راستوں پر بھٹک رہے ہیں. لیکن کچھ انگریزی میں بھی تحریر ہے, اور یہ جو تحریر ہے یہ ان کی پوری سوچ کی عکاسی کرتی ہے. پہلی جلد کے اوپر لکھا ہے I love human and humanity. یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے, اور یقیناً یہ کتاب لکھنے والی اگر اپنی کتاب کو اس طرح سے تعارف کرا رہی ہے تو یقیناً اس کتاب میں انسانیت سے جو محبت ہے وہ جگہ بجگہ نظر آ رہی ہے. پھر وہ لکھتی ہیں, چونکہ اس کے جو بیک سائیڈ ہے, بیک کور ہے, اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب میں نے نوجوان نسل کے لیے لکھی ہے, اور وہ کہتی ہیں I believe if you change your thinking you can change the system. تو اس میں صرف اور صرف ایک سوچ نہیں ہے, اس میں ایک شکایت بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ سسٹم سے کافی حد تک ناراض ہیں. لیکن وہ سسٹم کی ناراضگی کی وجہ بھی جو ہے وہ سوچ کو قرار دے رہی ہیں, نوجوان نسل کی سوچ کو قرار دے رہی ہیں کہ اگر آپ نے اپنی سوچ کو تبدیل کر لیا تو آپ اس سسٹم کو بھی تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کتاب کی 3 جلد پہ لکھا ہے پیس ول ناٹ پریویل انلیس وی بائیکاٹ نیوکلیئر ویپنس. بڑی متنازع بات ہے. آج ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں, اور ایک ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے ہم اس بات پر فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں, اور ہمیں ایک احساس اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ ہم محفوظ ہیں. اپنے اس دشمن کے ساتھ تو کھڑے ہیں جو ہمارے برابر میں ہے, جو ایک ایٹمی قوت ہے, تو اگر ہم ایٹمی قوت نہ ہوتے تو ہمارا کیا حال ہو سکتا تھا. لیکن یہ خاتون اس سوچ کا بھی اظہار کر رہی ہیں کہ امن کے لیے اگر جنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر امن اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ ایٹمی نیوکلیئر طاقت سے جو ہے, نیوکلیئر ویپنز سے جو ہے وہ ان کا بائیکاٹ کریں گے. نوجوانوں کے لیے جب وہ بات کرتی ہیں تو ایک بات جو ہے وہ میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ کچھ دن پہلے ہم نے ایک چیز رپورٹ کی تھی اپنے چینل پہ, اور اس میں یہ بتایا تھا ہم نے کہ 2017 میں جب ملک میں مردم شماری ہوئی تھی تو اس وقت پاکستان میں 12 سے 18 سال کے, جو میں افراد کا لفظ یہاں پہ استعمال کروں گا, جو افراد تھے ان کی تعداد 15% ہے کل آبادی کا. اور یہ جب ہم اگلے الیکشن میں جائیں گے, یہ 2017 میں ہماری مردم شماری ہوئی تھی, جب ہم اگلے 2023 کے الیکشن میں جائیں گے تو یہ آبادی کا 15%, یعنی 3 کروڑ 10 لاکھ نئے ووٹرز حق رائے دہی کا استعمال کریں گے. ایک بڑی چینج کی طرف اگر ہم جائیں گے تو وہ ان نوجوانوں کی بدولت ہوگی, اور ان نوجوانوں کو پھر کسی قسم کی رہنمائی کی بھی تو ضرورت ہے. تو یقیناً وہ اس کتاب میں وہ رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے. جب ذہن بنانے کی بات ہو, جب ذہن سازی کی بات ہو, تو یقیناً شعراء, ادیب اس میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہم دنیا کی کوئی بھی تحریک اٹھا کر دیکھ لیں, اس میں ہمیں شعراء اور ادیب کا کردار ایک ہرول دستے کے طور پر نظر آتا ہے. تو ریحانہ زبیری صاحبہ, فرحانہ زبیری صاحبہ,
آپ کی جو کاوشیں ہیں یقیناً آپ اس ملک میں ایک چینج چاہتی ہیں، اور یہ چینج آپ اپنے قلم کے ذریعے لانا چاہتی ہیں، اور آپ بھی میری طرح قلم کی مزدور ہیں۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کی اس کاوش کے اوپر، اور یقین ہے مجھے کہ انشاءاللہ آپ اپنی کاوش میں کامیاب ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ جیسے اقبال لطیف نے کہا کہ مجھے کہیں پہلے جانا ہے، تو میں آپ سب سے اجازت بھی چاہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ خواتین و حضرات، صبح کا اجالا میں انسانیت پر بات کی گئی ہے، پاکستانیت کی بات کی گئی ہے، اسلام کی بات کی گئی ہے، نوجوانوں کی بات کی گئی ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹیج پہ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو نوجوانوں کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں، یوتھ پارلیمنٹ کے بانی ہیں اور میڈیا سے منسلک مشہور شخصیت ہیں۔ میں دعوت دیتی ہوں رضوان جعفر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور صبح کے اجالا پر اظہار خیال پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل پروفیسر سار انصاری صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ریحانہ رومی صاحبہ، سمین صاحبہ اور واجہ کمال صاحب، اقبال لطیف صاحب، اور خاص طور پہ صاحب کتاب جو آج کی، ویسے ہم جو جن کی کتاب ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں کہ تقریب کے دولہا، مرد حضرات کو کہا جاتا ہے، خاتون کو کسی کہنا تقریب کی دلہن، یہ بڑا مشکل بات ہے۔ تقریب کا دولہا کہنا آسان ہے، تقریب کی دلہن کہنا ذرا مشکل کام ہے۔ لیکن فرحانہ ارتضیٰ زبیری صاحبہ آپ کی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے۔ سب سے پہلے تو ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد آج یہاں پر ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ کیونکہ ایک کووڈ کا دور چلا ہے، ہم سب جو ہیں وہ تھوڑا سا بند رہے ہیں، تو یہ سوشل گیدرنگ میں آ کے ایک دوسرے سے مل کر جو ہے ایک حوصلہ ملتا ہے، اور یہ ملاقاتیں بھی بہت ضروری ہیں، اور خاص طور پہ اس طرح کی شخصیات آپ کے سامنے ہوں۔ یعنی آپ نے جب کسی بھی موضوع پر کچھ علم حاصل کرنا ہے تو آپ یقینی طور پہ کتاب پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو اگر بہت سا علم حاصل کرنا ہے تو آپ کسی ایسے شخص کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں جس نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں، اور وہ شاید 100 یا ہزاروں کتابوں کا نچوڑ جو ہے چند جملوں میں بیان کر دیتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ آپ بہت کچھ جو ہے سیکھیں گے۔ حوصلہ ڈوبتے موسم کا بڑھا دیتا ہے، پھول شاخوں پہ وہ بروقت کھلا دیتا ہے، ایک منزل ہے کہ سورج سے بھی کھو جاتی ہے، ایک رستہ ہے کہ جگنو بھی دکھا دیتا ہے، اور جس کو طوفان سے الجھنے کی وہ عادت محسن، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ نے ایک یعنی ایک جگنو جو ہے وہ بھی رستہ دکھا دیتا ہے اگر سیکھنے والی بات ہو۔ کتاب کی طرف میں ڈائریکٹ آتا ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا سٹوری کچھ یوں ہے کہ پچھلے ہفتے اقبال لطیف صاحب ہمارے استاد محترم ہیں، اور اب تو جب بھی ان کو مائک پہ سنتا ہوں تو مجھے ارطغرل الغازی یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ایک ارطغرل الغازی ہمیں بھی مل گئے ہیں ماشاءاللہ سے پاکستان کے اندر۔ تو انہوں نے جب رابطہ کیا اور فرحانہ زبیری صاحبہ سے ملاقات کروائی تو میں نے کہا بھائی آپ پہلے کتاب تو دیں، تو انہوں نے جو ہے یہ 3 کتابیں میرے ہاتھ میں دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ان 3 میں سے کون سی کتاب کی رونمائی ہے، ذرا یہ تو فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تینوں کی ہے ایک ساتھ۔ میں نے بولا ابھی 4 دن باقی ہیں پروگرام میں، یہ 3 کتابیں کون پڑھے گا 4 دن کے اندر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بڑی طویل کتاب لکھی تھی، اس کا سائز بہت بڑا تھا، پبلشر نے کہا کہ جناب 3 جلدوں میں پارٹ 1 پارٹ 2 اور پارٹ 3 کر دیتے ہیں۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پہ ویسے تو ادبی لوگ بھی کچھ نظر آ رہے ہیں، سوشل لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ سب جو ہیں وہ ایک دن میں کتنی کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ نوجوانوں کی جو تعداد موجود ہے، اور مجھے جس وجہ سے بلایا گیا ہے کیونکہ اس کتاب کا جو ٹارگٹ ہے وہ نوجوان ہے، تو اس لیے ہم نے یوتھ پارلیمنٹ کے ممبرز بھی یہاں پہ بلائے، جو ہماری پاکستان کی سب سے بڑی یوتھ آرگنائزیشن ہے۔ اور یوتھ پارلیمنٹ کے ریفرنس سے جو لوگ یہاں موجود ہیں گو کہ بہت سارے پروگرامز میں شرکت کرتے ہیں، پورے پاکستان میں ٹریولنگ کرتے ہیں، اوٹ ٹیکنگ سیریمنیز ہوتی ہیں ان کی گورنر ہاؤسز میں، پریزیڈنٹ ہاؤسز میں، انٹرنیشنل ٹریولنگ بھی کرتے ہیں، لیکن شاید مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کتاب کی تقریب میں کم جاتے ہیں شاید، یا کتاب کی رونمائی کی تقریب ذرا ان کے حصے میں کم آتی ہے۔ تو اگر اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں گے یوتھ پارلیمنٹ کے لوگ تو میں چاہوں گا کہ ان کا ایک تعارف ہو جائے گا، اور ان کے لیے ایک دفعہ زبردست کلیپنگ بھی ہو جائے گی۔ اور پیچھے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں سندھ کیبنٹ کے طلحہ سلیم صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ جی، تشریف رکھیں۔
اچھا اب یہ ہے کہ میں کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، مختصر سی بات ہی کرنا چاہوں گا. جو موضوعات، یہ کیا ناول ہے، ناول کا مطلب یہ کہ ایک طرح کی کہانی ہے، اور کہانی پڑھنا جو ہے وہ ایک آسان کام ہے، اور خاص طور پہ جو نوجوانوں سے کیونکہ میں مخاطب ہوں تو کہانی پڑھنے میں ذرا ایک مزہ رہتا ہے کہ آپ جو اس کو انجوائے کرتے ہیں کہ ایک کہانی بدل رہی ہوتی ہے. تو اس میں یعنی ایک کہانی لکھی ہوئی ہے اور اس کہانی میں بہت سارے موضوعات ہیں، موضوعات بڑے دلچسپ بھی ہیں، اور اگر صرف فہرست پڑھی جائے تو اس کے اندر ایک سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ جناب آپ نے آخر کیوں ان موضوعات کو جو ہے یہاں پہ لکھا ہے. مثال کے طور پہ غیر منصفانہ معاشی اور دفاعی وسائل کی تقسیم، پرامن ایٹمی پروگرام ایٹم بم کی وجہ کیوں بنا، دنیا کی دشوار ترین محاذ سیاچن کیوں. پھر ایک یہاں پہ لکھا ہوا ہے مسئلہ مہاجر، دنیا کی قدیم آثار قدیمہ کی دریافت، قدرتی آفات کے سبب تباہ ہونے والے شہروں کا احوال، آتش فشاں سے روم کے شہر میں تباہی، قرآن پاک میں تباہ شدہ کھدائی میں دریافت، میرٹ کا قتل عام کوٹا سسٹم، انگریزی زبان بطور سازش فلاحی اداروں کا قیام وقت کی اہم ضرورت. اچھا جی، یہ تو چلیں اس طرح کے موضوعات ہو گئے کہ جو حصہ سوم میں موجود ہیں، اور حصہ اول کے اندر جو ہیں وہ مذہبی موضوعات جو ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں. یعنی اسلام کا بنیادی فلسفہ انسان اور احترام میں انسانیت، غیر مسلموں نے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کی تفصیلی جوابات، اسلام کیا ہے، اگر کسی مسئلے کا حل شریعت میں نہ ملے تو مسلمان کیا کریں گے، اسلام تنگ نظر پہاڑوں کا مذہب، اس مسلمان، سب کے آگے کوشچن مارک بھی بتا دو، ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہیں گے جملہ اسٹیٹمنٹ یہ کہہ رہی ہیں، اس کے پیچھے سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے کہ اسلام تنگ نظر پہاڑوں کا مذہب ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا، اور اس کہانی کے اندر وہ بیان کیا گیا ہے. وہ کہانی میں بھی میں نے ایک پیج صرف پڑھ کے سناؤں گا جو میں نے نکالا ہے ابھی. اچھا جی، مسلمان مرد کو 4 شادیاں کی اجازت کیوں. اب یہ بھی بڑا ایسا یعنی ہے تو ایسے مزیدار جو ہے موضوع، اور ہر شخص جو ہے وہ، اچھا آپ کو ہر شادی شدہ شخص جو ہے وہ دوسری شادی کی بات کرتا ہوا ملے گا. میں نے ایک دوست سے پوچھا یار تم اتنا جو ہے وہ گفتگو کرتے ہو اور محفل کے اندر دوسری شادی کی کر کیوں نہیں لیتے؟ تو کہنے لگا یار یہ جو دوسری شادی کی گفتگو ہے نا، بس اسی کا اپنا مزہ ہے، کرنے میں مزہ نہیں ہے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بس گفتگو کرتے رہو. تو تعداد ازواج کا نظریہ، مرد کا تحفظ عورت پر ظلم، عورت 4 دیواری میں قید، سب کے آگے کوشچن مارک ہے. مذاہب کا ٹکراؤ اور سوشلزم، اسلام معاشرتی تقسیم، اسلام کا معاشی نظام، یورپ کی زندگی میں مسلمانوں کا کردار، رحم دلی مساوات کا پرچار، جانوروں کا ذبح کرنا، سائنس اور قرآن، چارٹر آف ہیومن رائٹس قرآن، دہشت گردی سے مسلمانوں کا تعلق، جہاد دہشت گردوں کا ہتھیار، اسلام کے مقرر کردہ سخت سزائیں انسانیت پر، قیامت آئے گی کیا ثبوت ہے. یہ بڑا اس پر بہت دلچسپ جو ہے وہ گفتگو اس کتاب میں ہوئی ہے کہ قیامت آئے گی کیا ثبوت ہے، اس پر جو ہے جو اس طرح سے حوالے دیے گئے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ جب آپ کتاب پڑھیں گے، ہم کتاب کیوں پڑھتے ہیں بنیادی طور پہ؟ ہم کتاب اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہماری علم میں اضافہ ہو، جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسری چیزیں بھی ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، ہماری ووکیبلری بڑھ رہی ہوتی ہے، نئے الفاظ ہمیں مل رہے ہوتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ علم کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف ریفرنسز مل رہے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں آج کے اس الیکٹرانک دور کے اندر، سوشل میڈیا کے دور کے اندر جو ہے ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ سب کہاں جاتا ہے؟ لاشعور کے اندر. میں نے ایک ریسرچ کروائی ایک پروگرام کے لیے اپنے ٹی وی شو کے، جب ہم کر رہے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ بنیادی طور پہ ہمارے پیچھے لاشعور میں سب سے زیادہ جو مٹیریل رہ جاتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہم کتاب میں پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ہم کسی کو بیان کرتے ہیں. ادروائز جو انٹرنیٹ پہ ہم دیکھتے ہیں یا ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں وہ جا کے 0.001% پہ جا کے پہنچ جاتا ہے، جبکہ کتاب کا پڑھا ہوا اور اگر وہ بیان کر دیا جائے تو وہ لاشعور میں 5% سے اوپر جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا پرسنٹیج ہے. اچھا جی، مغربی اور پاکستانی معاشرہ، اس پر بھی بات ہے. تو اس لیے جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم موبائل پہ کتاب پڑھ لیتے ہیں. موبائل پہ اوپر بینر سسٹم ہوتا ہے جناب، کبھی جو ہے وہ کسی کا میسج آ گیا، کسی کی کال آ گئی، کسی کا واٹس ایپ آ گیا، تو آپ ایک فل اٹینشن نہیں دے پاتے. جو پیپر کی بات ہے اس کا کوئی ریپلیسمنٹ آپ سب سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے، مجھ سے زیادہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن میں ونس اگین اسی پہ آتا ہوں اور ویری کوئک اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. نام نہاد مسلمان اور اسلامی ریاست، اندھے بہرے گونگے اپائچ لوگوں پر مشتمل بیمار معاشرہ، عوام، حکومت اور نوجوان، بنیادی ضرورتوں کا فقدان، تعلیم و تربیت کی کمی، جنسی بے راہ روی، ہم جنس پرستی، چائلڈ لیبر، سائبر کرائم، دارالعلوم پناہ گاہ یا شکار گاہ، اس پر بھی
کچھ چیزیں ایسی ہیں: لڑکیوں کا گھر سے فرار ہونا، بازار حسن، خودکشی کے عوامل، روٹی کی قیمت، عورت کی غیر محفوظ عزت، انگریزی زبان بطور سازش. تو اس میں اگر ہم یہ جو تمام سبجیکٹس ہیں اگر اس کو ہم دیکھیں تو یقینی طور پر ایک کنٹروورسی بھی نظر آتی ہے کہ آخر یہ لکھنے کی، اب عموماً کچھ لوگ کہتے ہیں لکھنے کی ضرورت کیا ہے. یہ بات جو ہے جو لوگ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط بات ہے، اور یہی بات کہہ کے ہم نے اپنے سارے موضوعات کو دبا دیا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ ہر سبجیکٹ پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری ایک تاریخ ہے، الحمدللہ ہمارا ایک مذہب ہے، پھر دوسرے مذاہب بھی ہیں، پھر علم کا ایک بہت بڑا سمندر پیچھے موجود ہے، پھر قابل لوگ موجود ہیں. تو اگر کوئی شخص کسی ایسے سوال کا جس پہ کنٹروورسی ہے اگر جواب دے رہا ہے تو اس کو سننا چاہیے، اور یہ آپ نے جواب دیے ہیں تو اس پر آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے کہ ایسے موضوعات جو ہے آپ نے اٹھائے ہیں. تو میں وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے صرف یہ ایک صفحہ اس میں سے پڑھنا چاہوں گا. یہ ایک تو تین کتابیں ہیں نا، ڈھونڈنا بھی وہ تھوڑا سا وہ 190، جی ہاں پیج نمبر 191 مجھے یاد ہے، تو میں اس کو پڑھ لیتا ہوں. بالکل جی، اچھا جی. کیا چیز؟ ہاں چلیں، نہیں سوری، اچھا شادی والا پڑھ دیا. ارے واہ بھائی واہ، شادی والا. اچھا اس میں تھوڑا سا ایک بات بتاؤں کہ جو موضوعات شروع میں، سر وہ ترتیب آپ نے تو چوتھی سے شروع کی ہے نا، چوتھی سے 1 پہ جائیں گے. اچھا ایک چیز اور ہے کہ جو تھوڑا سا اس کتاب کے اندر آپ کو پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ موضوعات آپ پڑھتے ہیں تو بڑی دلچسپی آتی ہے، لیکن ان موضوعات کے اندر صفحہ نمبر نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے رائٹر صاحبہ، اب آپ نے صفحہ نمبر نہیں لکھا ہوا تو اب وہ تلاش کیا کریں گے؟ احمد شاہ صاحب کے لیے زبردست کلیپنگ ہونے چاہیے، استقبال ہونا چاہیے. سر صدر آرٹس کونسل کے درخواست پلیز. نہیں سر. السلام علیکم. احمد شاہ صاحب آپ کو ونس اگین خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا بھی تذکرہ رہا کہ آرٹس کونسل کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس میں آپ کی بڑی کاوش ہے، اور اس پر جو ہے خراج تحسین ہر مقرر جو ہے آپ صاحب کتاب کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی پیش کر رہا ہے. اچھا جی، تو یہ جو موضوعات آپ کی خدمت میں نے پیش کیے کہ جس میں یقینی طور پہ قلم اٹھانا ایک بڑی بات ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں ایک صفحہ ہی اس میں پڑھنا چاہوں گا، اور اس میں کیونکہ ناول ہے تو کہانی کی صورت میں موجود ہے، اور بعض جگہوں پر آپ نے بہت ایسی زبان استعمال کی ہے جو عام طور پہ ہم گفتگو میں استعمال کرتے ہی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں چاہوں گا کہ آپ سب جو ہے اس سے محظوظ ہوں، سنیں. بابا میں فارغ وقت میں کتابیں پڑھتا ہوں، یہ کتابیں محض وقت گزاری کا سامان تھیں، لیکن میری زندگی میں آنے والے دو لوگوں نے میری سوچوں کا محور ہی بدل دیا. اس تبدیلی کی وجہ بلا شبہ مریم اور وقار ہی ہیں، جنہوں نے مجھے اس بات کا شدت سے احساس دلایا کہ میں آج تک صرف اور صرف اپنی ذات کے فائدے اور نقصان کے بارے میں سوچا ہے. جس ملک میں پیدا ہوا، جس مٹی سے کھیل کر میں جواں ہوا، اس دھرتی کا مجھ پر کیا قوم کے ہر فرد پر قرض ہے، اور قرض تو جتنی جلدی ہو سکے لوٹا دینا چاہیے. اس نے سنجیدگی سے کہا تو بابا جھوم اٹھے. شاباش برخوردار، تم نے دل خوش کر دیا. تم جیسے نوجوان تو اب ڈھونڈنے سے بھی مشکل سے ہی ملتے ہیں. اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ ہر نوجوان آنکھوں میں دیار غیر جانے کے خواب آنکھوں میں سجائے سر پٹ دوڑے جا رہا ہے. اس کا بس چلے تو یہ لوگ بنا ویزے اور بنا سواری کے راتوں رات چلے جائیں. بابا نے تحسین آفرین نظروں سے دیکھ کر کہا. ہاں تو بابا اس ملک میں بچا ہی کیا ہے؟ عرفان نے تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا. بیٹا علی، تمہارا بھی یہی نظریہ ہے؟ بابا پھر علی کی جانب متوجہ ہوئے. نہیں، مانا کہ پاکستان میں وہ وسائل نہیں جن کی بدولت ہمارا مستقبل بہتر اور محفوظ ہو، لیکن ان حالات میں بھی قصور ہمارا اپنا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد لیاقت علی خان نے پاکستان کے مفادات کے لیے کام کیا. اگر وہ زندہ رہ جاتے تو ہمارا ملک صحیح راستے پر گامزن ہو کر ترقی کی منزل تک پہنچ جاتا. دشمن یہ کیسا گوارا کر لیتا کہ وہ جس نظریاتی ریاست کے وجود سے ہی انکاری ہو، وہ کیسے ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں پاکستان کی شمولیت کو برداشت کرتے. انہوں نے ایک سازش تیار کی جس کی بدولت وہ پیڑ ہی کاٹ دیا گیا جو چھتر سایہ بنتا. اس کے بعد سے ملک کے برے حالات کا آغاز ہو گیا. علی نے مختصر تاریخ کا حوالہ دیا. تو یہ بڑی زبردست جو ہے اس طرح کا صرف ایک صفحہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور یقینی طور پہ جن موضوعات پر ہم کہتے ہیں کہ کنٹروورسی ہے،
وہ سوال کی صورت میں موجود ہے، لیکن اچھی بات یہ کہ اس کا جواب دیا گیا ہے۔ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا سایہ ہمسائے کے آنگن میں بھی ہے۔ اور سر یہ شعر ذرا میں بھول رہا ہوں، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے، دیکھنا یہ ہے کون آتا ہے سایہ بن کر، دھوپ میں بیٹھ کر لوگوں کو بلایا جائے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ خواتین و حضرات، اب آرٹس کونسل آف پاکستان کے صدر سید محمد احمد شاہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور پروگرام میں صبح کا اجالا پر اظہار رائے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ شام یقیناً آپ سب کی موجودگی کی وجہ سے بہت خوبصورت ہو گئی ہے۔ میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہی ہوں وہ کراچی کے ادبی حلقوں کا ایک جانا پہچانا نام اور اردو یونیورسٹی کے ماس کمیونیکیشن شعبے کے چیئرمین ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بڑے شاعر حمایت علی شاعر کے بیٹے ہیں۔ میں ملتمس ہوں اوجے کمال سے صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور صبح کا اجالا پر اظہار خیال پیش کریں۔ بہت شکریہ ہینا، ابھی گفتگو کرتے۔ محترم پروفیسر سحر انصاری صاحب، بھائی احمد شاہ، دیگر مسند نشین اور خواتین و حضرات، بسا اوقات تقریبات لفاظی کی نظر ہو جاتی ہے اور اس لفاظی میں بہت اہم باتیں رہ جاتی ہیں جو بنیادی طور پر ہونی چاہیے۔ جس طرح ایک شاعر کے خیالات سے واقفیت حاصل کرنی ہو، اس کے نظریات سے، اس کی فکر سے، اس کی سوچ سے، تو اس کے بیانات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے شعر پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی نثر نگار، خواہ وہ افسانے کا آدمی ہو، خواہ وہ ناول کا ہو، اگر اس کے خیالات جاننے ہیں یا اس کے نظریات جاننے ہیں تو وہ اپنے نظریات اور خیالات اپنے ہی بنائی ہوئی کہانی کے کیریکٹرز کو دے دیتا ہے، اور وہ کیریکٹرز ادا کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر تو کیریکٹرز کہانی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن کہانی میں خیالات مصنف کے ہوتے ہیں، نظریات مصنف کے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ شیکسپیئر کے سارے ڈرامے دیکھ لیجئے تو شیکسپیئر نے اپنی بات، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی سوچ، اپنی فکر وہ اس نے آگے بڑھائی ہے اپنے کیریکٹرز کے ذریعے، اور بالآخر یہ کہ اس کے تمام کیریکٹرز امر ہو گئے ہیں۔ اس کے ڈرامے تو امر ہوئے ہی ہیں، ساتھ میں کیریکٹرز بھی امر ہو گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب صبح کا اجالا، یہ آسان کتاب نہیں ہے کہ اس کو سرسری طور پر چھوڑ دیا جائے اور اس کو لفاظی کی نظر کر دیا جائے، یہ ایسی کتاب نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت توجہ کی ضرورت ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ جو لوگ ناول پڑھتے ہیں اور جن کو معلوم ہے کہ ناول پڑھ کر اس سے ہم نے کیا نتیجہ اخذ کرنا ہے یا مقصدیت ہے، تو وہ ناول سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں جب یہ کتاب پڑھتا جا رہا تھا تو میں جیسے جیسے میں اس کے پنے پلٹاتا رہا، پڑھتا رہا، میں حیرت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا کہ یہ میڈم نے کیا لکھ دیا ہے۔ اتنے عرصے کے بعد اتنا خوبصورت ناول پڑھنے کو ملا۔ یعنی آج کا دور ناول لکھنے کا دور نہیں ہے، آج کا دور کتاب سے رشتہ قائم کرنے کا دور نہیں ہے۔ اقبال بھائی نے جملہ کہا تھا مجھ سے آتے وقت، تو میں بھی اقبال بھائی کے لیے ایک بات کہہ دوں کہ اقبال بھائی لائبریری کمیٹی کے چیئرمین ہیں لیکن چراغ تلے اندھیرا ہے اقبال بھائی؟ آپ نے کتاب پڑھی؟ ہاں، آپ جواب ضرور دیجیے گا۔ تو میں نے تو ڈپارٹمنٹ تباہ کیا ہے نا۔ تو اس کتاب میں جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے مصنف کے خیالات اور اس کی فکر کا اندازہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بڑے جسے کہنا چاہیے کہ ایک عمیق موضوعات پر مشتمل ناول ہے، 1160 صفحات پر مشتمل ناول ہے۔ میں نے کہا کہ آج کے دور میں ناول پڑھنے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے، کاغذ کی صدی ختم ہونے جا رہی ہے۔ اب
بہت غلط وقت میں ایک نہایت اچھا ناول آ گیا ہے. بنیادی طور پر تو یہ ناول آنا چاہیے تھا فیض سے لے کے سلیم کوثر تک کے دور میں, یا منٹو سے لے کر کے نور الہدیٰ شاہ کے دور تک. آج کے دور کا ناول نہیں ہے یہ, کیونکہ اس زمانے میں لوگ کتابیں پڑھتے تھے اور اس کے بعد تنقید کرتے تھے, گفتگو کرتے تھے, اور اس کے بعد اس کے رزلٹس آتے تھے اور مصنف یا مصنفہ کے بارے میں اظہار خیال کیا جاتا تھا. آج کا موجودہ دور جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. اب یہ جو کتاب ہے, جیسے کہ ہمارے پاس قرۃ العین حیدر تھی, ان کا آگ کا دریا ہے, تو وہ ایک مقصدی ناول تھا, اور اس کے بعد وہ ادب کے حوالے سے اور کلاسک کا حصہ بن گئیں. بانو قدسیہ ہیں, ان کا ناول ہے راجہ گدھ, یا عبداللہ حسین صاحب ہیں, یا عصمت آپا ہیں, عصمت چغتائی, ان کے ناولز میں خواتین کی اگر بات کروں تو ان کے ناول اس عہد کی نمائندگی کرتے ہیں جہاں بڑے لوگ تھے, فیض سے لے کے سلیم کوثر تک یہ لوگوں کا کتاب سے رشتہ جڑا ہوا تھا, اور منٹو سے لے کے نور الہدیٰ شاہ تک ان کا کتاب سے رشتہ جڑا ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ عصمت آپا عصمت چغتائی ہو گئیں, اور قرۃ العین حیدر بن گئیں, اور جیلانی بانو بن گئیں. یہ سب خواتین بڑی بڑی بانو آپا ہو گئیں, یہ سب بڑی خواتین ہوئی اپنی تحریر کی وجہ سے. انہوں نے ایسے ناول لکھ دیے. میں یہ ناول جیسے جیسے پڑھتا رہا تو میں عموماً تو ہم ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے ہیں, جیو ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے ہیں, ساس بہو کی لڑائیاں ہیں, عشق ہے, شادیاں ہیں, طلاقیں ہیں, خلا ہے, وغیرہ وغیرہ, ایک طوفان بدتمیزی ہے. ایسے حالات میں ان سب چیزوں کو پڑھنے کے دوران اب یہ صبح کا اجالا اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کا اتنا ذہن کھلے گا. یہ الگ بات ہے کہ اس میں تنقیدی اور اعتراضی اور اختلافی پہلو ہیں, اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن جب میں اس کو پرسنٹیج دیتا ہوں تو 10%, 90% میں پازیٹیولی اس کتاب کو قرار دیتا ہوں جو کچھ انہوں نے اس میں پیش کیا. ایک بھرپور مقصدی کتاب. میں ان سے واقف نہیں ہوں, فرحانہ زبیری صاحبہ سے, اور ان سے گزشتہ 1-2 دن پہلے جب انہوں نے مجھے کتاب دی تو میں اس سے واقف ہوا. اب چونکہ ہم لوگ اکیڈمیا سے تعلق رکھتے ہیں, اکیڈمی گفتگو ہو رہی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ جب آپ اس محفل سے اٹھ کے جائیں تو آپ کے ذہن میں, جس طرح ہم مشاعرے میں جاتے ہیں تو کوئی شعر لے کے جاتے ہیں کسی اچھے شاعر کا, اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو آپ اس کتاب کا ایک مجموعی تاثر لے کے جائیں کہ اس کتاب میں آخر کیا ہے. دیکھیے یہ کتاب جو ہے یہ اسلام اور پاکستانی سیاست اور عالمی سیاست پر مصنفہ کے مکالموں کی شکل میں گفتگو کو آگے بڑھائی گئی ہے. اس کتاب میں کئی کیریکٹرز ہیں, کئی موضوعات ہیں, لیکن میں بھی پڑھتا چلا جا رہا تھا تو میرے پاس بھی بہت سارے سوالات اٹھتے جا رہے تھے. یعنی اس کتاب کا جو سب سے اہم کیریکٹر ہے وہ ان 2 بچوں کا باپ ہے جو دادا کہلاتا ہے, اور جس نے بین المذاہب میں PhD کیا ہوا ہے. بین المذاہب میں PhD کیا ہوا ہے, اور اس کی بیگم جو آمنہ بیگم ہیں وہ یہودیوں سے نفرت کرتی ہیں. میرا سوال پڑھتے ہوئے وہیں پہ آ گیا کہ جو شخص اپنے گھر میں اپنی ہی فیملی کے کسی ممبر کو متفق کرنے میں ناکام ہے تو وہ باہر کس طرح اپنے بچوں سے توقع کرے گا کہ وہ بین المذاہب کی اسٹڈی پراپرلی دنیا کو دے سکے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ لڑکا باہر کسی گوری سے شادی کر لیتا ہے تو ماں اور باپ سب سے پہلے پوچھتے ہیں مسلمان کیا؟ تو بولتا ہے ہاں اماں اس کا نام فاطمہ رکھ دیا. یہی فیض صاحب نے بھی کیا تھا, فیض صاحب جیسے آدمی نے, لیکن ایلس فیض سے, اور جب ان کی والدہ نے کہا تو اس نے کہا ہاں میں نے مسلمان ہے اور اس کا غالباً نام فاطمہ ہے. لیکن کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا نہیں مجھے مسلمان نہیں ہونا ہے اور میں اسی میں خوش ہوں, جرمن خاتون تھی. تو فیض صاحب نے بالکل ٹھیک ہے آپ ایلس فیض ہی رہیے. تو یہ تو خیر بڑے ذہن کے لوگوں کے معاملات ہیں, لیکن عموماً گھرانوں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ شادی کسی گوری سے کر لیں تو فوری طور پر اس کو مذہب کی تبدیلی کا حکم نامہ مل جاتا ہے. اب مذہب کی وہ تبدیلی صرف اس طرح ہوتی ہے کہ جی کلمہ پڑھ لیجیے, آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا آپ اس مسلمان ہو گئے. لیکن وہ جو مسلمان کی بنیادی روح ہے, جو سوالات کھڑے ہوئے ہیں, جو مغرب آج سوالات کر رہا ہے اسلام کے حوالے سے,
وہ تقریباً ہر ذہن میں ہے، دنیا کے تمام مذاہب کے ذہنوں میں ہے، اور وہ اسی کی بنیاد پر، مثال کے طور پر دہشت گردی کے حوالے سے جب بات کی گئی تو انہوں نے جواباً لکھا کہ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو 2 کروڑ افراد مارے گئے، اور جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو 6 کروڑ افراد مارے گئے۔ مسلمان کہاں تھے ان میں؟ دہشت گردی کہاں ہوئی؟ تو اس طرح کے بے شمار ایسے سوالات ہیں جو مسلم امہ اور مسلمانوں کے حوالے سے اس میں کیے گئے ہیں، اور بہت سارے یہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ناول ہے یہ پاکستانی سیاستدانوں کے معاملات کو مد نظر رکھ کر کے لکھا گیا ہے کہ پاکستانی سیاستدان کیا کر رہے ہیں، پس پردہ کیا کر رہے ہیں، سامنے کیا کر رہے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ایک لڑکے کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو سیاستدان خاتون جو ہے فوراً پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس بلاتی ہیں، اور جب پولیس والے کہتے ہیں کہ آپ کے 2 گارڈ نے اس لڑکے کے ساتھ زیادتی کی اور اس کا گلا گھونٹ کے اس کو قتل کر دیا، تو ان خاتون نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس بلائی اور پریس کے سامنے ان دونوں گارڈز کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اب قتل بھی انہوں نے کیا، اور اس کے بعد اسی ایس ایچ او سے کہا کہ ان کی خاطرداری کرنا، مہمانداری نہ کرنا، اور خاطرداری اس طرح کرنا کہ ان کا پرچہ اس طرح کاٹنا اور ان کو فوراً دبئی بھجوا دینا۔ یعنی وہ سارے عوامل جو سیاست کے اندر انسانیت کے خلاف ہیں، آپ کو وہ سارے محرکات اس کے اندر مل جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص اسلام کے حوالے سے کوئی بہت اچھی اسلامی ریاست قائم کرنے کا خواہش مند ہے تو اس کے لیے جو سوالات ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں اس کے جوابات محترمہ نے اپنے طور پر کیریکٹرز کے ذریعے دینے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ محض یہ بھی پڑھتے پڑھتے میں تھوڑا سا بیزار ہوا کہ محض اسلام اسلام اسلام، ان خاتون کو کیا یہودیت کے بارے میں نہیں پتہ؟ کیا انہیں عیسائیت کے بارے میں نہیں پتہ کہ یہ جین مت اور ہندو مت اور بدھ مت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہیں، اور صرف اسلام ہی کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے؟ کیونکہ لوگ جو ہے بہرکیف مستقل پڑھنے سے یا امپلیمنٹیشن ہونے یا نہ ہونے سے بیزار بھی ہوتے ہیں۔ تو جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا معلوم ہوا کہ جناب انہوں نے یہودیت کے حوالے سے اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کی جو کتابیں توریت اور زبور اس کے حوالے دینے شروع کر دیے، اور پڑھنے والے کی نالج میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آگے چلے گئے تو انہوں نے عالمی جو مذہب سے ہٹ کی جو عالمی معاملات ہیں اس پر انہوں نے گفتگو شروع کر دی، گندھارا تہذیب پہ شروع کر دی اور قلوپترا پہ شروع کی، یعنی مذاہب سے ہٹ کے یا مقدس ہستیوں سے ہٹ کے یا مقدس شہروں سے ہٹ کے انہوں نے عام دنیاوی حالات اور دنیاوی اس کے اوپر انہوں نے تو اتنے سارے موضوعات کو اس 1160 صفحے میں انہوں نے سمویا ہے کہ پڑھتا چلا جائے آدمی اور اس کے پھر اس کو جوابات ملتے جائیں۔ پھر دوسری چیز یہ کہ ایک یہودی لڑکی ہے، یہودی کو سنتے کے ساتھ ہی نہ جانے اسلام میں اور مسلمانوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ جانے بغیر کہ بنی اسرائیل کون تھے، یہ جانے بغیر کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کون تھے، یہ جانے بغیر کہ یہودا کون تھا جس سے یہودی آیا، ہم بس یہودی کا نام سنتے ہی ایک دم وہ ہو جاتے ہیں کہ یہودی ہے، یہودی دینا کوئی گالی ہے۔ انہوں نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل کی، ایون یہ کہ ایک کیریکٹر ہے کہ جب وہ یہودی ہے وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے تم مسلمان ہو گئی ہو، تم مسلمان ہو گئی ہو، اور وہ بہت نفرت کرتا ہے اپنی بیٹی سے، جائیداد سے بھی آگ کر دیتا ہے۔ تو وہ اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام سے اور تاریخ اسلام سے ناواقف ہیں، عیسائی ہیں تو وہ عیسائیت سے ناواقف ہیں، اور یہودی ہیں تو یہودیت سے ناواقف ہیں، لیکن چونکہ جڑیں مضبوط ہیں تو ہٹنے کا نام نہیں لے سکتے، یہ تو بڑی طے شدہ بات ہے، آپ کچھ کر لیں۔ تو اس نے کتاب میں سمجھانے کی کوشش کی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ خدا یکتا نے ایک پیغمبر کے آنے کی نوید دی ہے جو میرے بھائی اسماعیل علیہ السلام کے
خاندان سے یا قبیلے سے نکلے گا اور وہ آخری نبی ہوگا, پیغمبر آخر الزماں ہوگا اور اس کا نام احمد ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ یہودی, جہاں سے ہم یہود کی بات کرتے ہیں. تو اس کا باپ بڑا حیران ہوتا ہے, کہتا ہے تم نے یہ سب پڑھا ہے, میں نے تو یہ سب نہیں پڑھا. اور وہ ہوتا کون ہے؟ وہ بہت بڑا ظاہر کہ پیسے والا سرمایہ دار جس پہ پوری اسرائیل حکومت چل رہی ہوتی ہے. تو اس کتاب میں عجیب و غریب ایسی معلومات ہے کہ جس نے اگر تاریخ اسلام نہیں پڑھی, جس نے اگر تعلیمات اسلام نہیں پڑھی, وہ اس کے اندر موجود ہے. اگر جس نے تہذیبیں نہیں پڑھی وہ اس میں موجود ہے. اگر جس نے ایسے سوالات جو دہشت گردی کے حوالے سے اٹھائے گئے ہیں, میں اس کتاب کے صفحات نہیں کھولنا چاہتا, اس کے اندر بہت سارے ہیں, میں نے نشان لگائے تھے, لیکن پھر میں وہ پیچھے ہٹ گیا اتنی ساری ڈیٹیل کرنے کے لیے. صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مصنفہ نے کیریکٹرائزنگ بہت اعلیٰ کی, پلاٹ بہت شاندار بنایا, اور کیریکٹرز اس طرح کٹ ٹو کٹ چلے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ایک تو نظر پھیر کے چل جاتا ہے, ایک ہوتا ہے لفظ ب لفظ پڑھنا, مجبور ہو جاتا ہے لفظ ب لفظ پڑھنے کے لیے. میں ان کی تعریفیں اس لیے نہیں کہ ان کی شکل دیکھ لی یا ان کو میں آج ان سے ملا, ایسی کوئی بات نہیں. میں 6-7 دن سے یہ کتاب پڑھ رہا ہوں, 6-7 دن سے, اور پڑھتا جا رہا ہوں. تو میں نے پہلے سوچا کہ میں یوں ہی نظر گھما لوں, نظر پھیر لوں, لیکن میں مجبور ہو گیا کہ مجھے ایک ایک صفحہ پڑھنا پڑا. اب صرف اس لیے کہ یہ میرا سبجیکٹ تھا, میں نے تاریخ اسلام اور اسلامی تعلیمات اور پیغمبران کی تاریخ اور ان کی زندگیوں کو میں نے بہت پڑھا ہے. اتنا پڑھا ہے کہ میں اس کو فلمی انداز میں بیان کر سکتا ہوں, اس حد تک میں نے ان کو پڑھا ہے. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی حیات کو اور ان کی تعلیمات کو, یہ میرے سبجیکٹ جب میرے سامنے آنے لگے تو میں یقین جانیے میرے دل سے آواز نکلی کہ کاش اگر یہ کتاب ضخیم نہ ہوتی, اگر یہ کتاب مختصر ہوتی اور اس کو کسی طرح سمیٹ لیا جاتا, بہت سارے کیریکٹرز جمع کرنے کے بجائے اگر چند کیریکٹرز اور چند موضوعات کو رکھا جاتا تو یقیناً یہ کتاب بہت زیادہ پڑھی جاتی. 1160 صفحات پڑھنا اب آسان نہیں ہے, اب ڈیجیٹل کا زمانہ ہے. تو یہ کتاب انہوں نے لکھی تو بہت اچھی ہے, لیکن اگر یہ پڑھی نہیں گئی تو پھر یہ جو ہے کتاب اس کا شکار ہو جائے گی کہ ضائع ہو رہی ہے. تو یہ مجھے بہت افسوس ہوگا کہ کتاب ضائع ہو جائے. لیکن بہرکیف میں مصنفہ کو, فرحانہ زبیری صاحبہ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کمال کام کیا اور اس دور میں کیا جب کاغذ کا عہد ختم ہو رہا ہے. اور لائبریری کمیٹی کے چیئرمین جناب اقبال لطیف صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے لائبریری میں رہتے ہوئے ایک بڑی تقریب منعقد کی اور اس کتاب کی تقریب کے انعقاد. اقبال لطیف صاحب پروڈیوسر بھی ہیں پی ٹی وی کے, اور ان کے بے شمار شاگرد ہیں جو اتفاق سے میرے بھی ہیں. تو ہم ان کی باتیں کرتے رہتے ہیں, اور یہ ماشاءاللہ ایسے پروڈیوسر ہیں کہ لوگ ان کی بہت دور دور تک تعریفیں کرتے ہیں. خدا بہت شکریہ. جی خواتین حضرات, ہماری ایک روایت ہے کہ ہم تقریب رونمائی میں وہ کتاب رائٹر کی لے کر ایک گروپ بناتے ہیں تاکہ ایک طرح سے ریکارڈ رہے. تو میں درخواست کرتا ہوں تمام خواتین حضرات سے کہ کھڑے ہو جائیں. سحر بھائی کو وہ کتاب پیش کریں گی, اور سحر بھائی بیٹھے رہیں, صرف کتاب آپ دکھا دیجئے, اور جو ہمارے فوٹوگرافر ہیں ان سے ریکویسٹ. خواتین حضرات, شکریہ احمد شاہ صاحب صدر آرٹس کونسل کا,
اور آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ اس کتاب کی رونمائی میں انتہائی توجہ سے گفتگو سن رہے ہیں. میں میزبان پروگرام ڈاکٹر ہنا امرین طارق سے درخواست کرتا ہوں یہ پروگرام کو پھر سے اسی سلسلے کو جاری رکھیں. تو خواتین و حضرات، اردو میں جو ناول لکھے گئے اس میں خواتین ناول نگاروں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے. اور قرۃ العین حیدر نے جو آگ کا دریا ناول لکھا اس میں انہوں نے تقسیم ہند جیسے بڑے موضوع کو سمیٹا. خدیجہ مستور کا ناول آنگن سکوت ڈھاکہ کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، اور زیر نگاہ ناول صبح کا اجالا، اس پر ابھی اظہار رائے کا سلسلہ جاری ہے. میں دعوت دوں گی اپنی اگلی مہمان کو، جو کہ جن کا تعلق کراچی شہر سے ہے. بہت اچھی شاعرہ ہیں، ان کے کئی مجموعہ ہائے کلام منظر عام پر آ چکے ہیں. میں ملتمس ہوں محترمہ سبین سیف سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور صبح کا اجالا پر اور فرحانہ زبیری کے فن اور شخصیت پر اپنی رائے پیش کریں. السلام علیکم. یہاں آج بہت ساری ایسی شخصیات موجود ہیں جن سے ملنے کی مجھے بہت عرصے سے میں تمنا کر رہی تھی. مجھے بہت خوشی ہے. سب سے پہلے تو میں احمد شاہ صاحب ستارہ امتیاز کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے آج کے دور میں اتنی بڑی تقریب منعقد کی اور کتابوں کی اور خاص کر افسانوں کی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں وہی اچھا لگتا تھا 3 عورتیں 3 کہانیاں کہ ایک پیج پہ کہانی ختم ہو گئی، لیکن یہ 1100 صفحات پہ مشتمل کتاب پڑھنا بہت ہی زیادہ مشکل بات ہے. اور میں اپنے لائبریری کمیٹی کے چیئرمین اقبال لطیف صاحب کو اور ہماری ریحانہ روحی صاحبہ جو لائبریری کمیٹی کے چلا رہی ہیں آج کل، اور ان کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گی سحر انصاری صاحب کا کہ انہوں نے یہاں پہ آنے کے بعد اس تقریب کو معتبر کر دیا. اور جی کمال اور خالد معین شکیل صاحب اور ہماری ہنا امرین طارق رضوان صاحب سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور مجھے لگا کہ ایک بعض دفعہ کوئی ٹاپک سے ہٹ بھی جاتا ہے ایک ہی ٹاپک پہ بات کرنے سے. میں یہاں سے ابتدا کروں گی کہ میرے لیے یہ مشکل بات تھی کیونکہ میں ایک شاعرہ ہوں. آپ شاعری کی کتاب پہ آپ گفتگو آپ مجھ سے گھنٹوں کروا لیں، لیکن یہ میرے لیے ایک مشکل ٹاسک ہے. لیکن جب میں فرحانہ سے ملی تو میں نے کہا نہیں، میں ضرور کتابیں پڑھوں گی. میں سچ کہوں تو بہت تو نہیں، لیکن بیچ بیچ سے میں نے ورق گردانی کی، اور مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ آج کے دور میں انہوں نے اتنا وقت دیا کہ جب ہم اپنا ایک شعر لکھنے کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے اور موبائل میں سیو کر رہے ہوتے ہیں. بہت مبارک ہو، بہت کامیاب آپ کی تقریب ہوئی. اور یہاں سے شروع کروں گی کہ کوئی بھی یہاں، اگر میں فرحانہ کی کتاب کو ایک شعر میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں تو وہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی یہاں خود کو بدلنا نہیں چاہے، کوئی بھی یہاں خود کو بدلنا نہیں چاہے، ہر ایک کو یہاں شہر بدلنے کی پڑی ہے. اور کردار، کوئی بھی یہاں خود کو بدلنا نہیں چاہے، ہر ایک کو یہاں شہر بدلنے کی پڑی ہے. اور کردار ادا کرنا ہے اب اہل قلم کو، کردار ادا کرنا ہے اب اہل قلم کو، سنتے ہیں کہ الفاظ میں تاثیر بڑی ہے. بہت کم ٹائم لوں گی آپ لوگوں سے کہ کتابیں استاد بھی ہیں اور دوست بھی. زندگی کے سفر میں سچا ساتھی ہیں تو حیات کا روحانی زاد راہ بھی. کتابیں رہنما بھی ہیں
اور شخصیت ساز بھی. کتابیں معاشرے کا اثر قبول کر کے لکھی جاتی ہیں تو یہ سماج کی تشکیل بھی کرتی ہیں. کتاب ایک ہوتی ہے مگر اس کے زاویے ہزاروں ہوتے ہیں. ملک اور سرزمین اپنی معدنی وسائل، جہازوں کی تعداد اور فوجی استحکام اور اجناس کے ذخیرے سے نہیں پہچانی جاتی. نامور شخصیتیں ملک اور سرزمین کی پہچان بنتی ہیں. اسی طرح فرحانہ زبیری نے صبح کے اجالے کے نام سے کوئی ایجنڈا نہیں بلکہ اپنی خواہشات کا اظہار کیا ہے. وہ پاکستان کے مستقبل کو چمکتے ہوئے سورج کی طرح دیکھنا چاہتی ہیں. وہ ہر پاکستان میں رہنے والے فرد کو رنگ و نسل سے، فرقے سے اور مذہب سے آزاد ہو کر کامیاب دیکھنا چاہتی ہیں. فرحانہ نے اپنی تحریروں میں جا بجا اس بات پہ زور دیا کہ ہمیں پاکستان کو مضبوط بنانے اور بدلنے کی ابتدا، یہ میں آپ کو فرحانہ کے خیالات بتا رہی ہوں، اس کتاب کا لب لباب کیا ہے یہ آپ کو، کہ پاکستان کو مضبوط بنانے اور بدلنے کی ابتدا اپنے گھر سے بلکہ اپنی ذات سے کرنی چاہیے. کیونکہ ہم اپنے گھروں کے ڈرائنگ روم میں بڑی دل آویز باتیں کرتے ہیں اور سب کو بہت ہی اعلیٰ تجاویز دیتے ہیں، مگر ہم خود کو بدلنا نہیں چاہتے. آخر ہم کب خود کو بدلیں گے؟ فرحانہ کا یہ سوال ہے کہ آخر ہم کب خود کو بدلیں گے؟ فرحانہ سے میں نے کئی بار طویل گفتگو کی، صرف یہ جاننے کے لیے نہیں کہ میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں، بلکہ اس لیے کہ ان کتابوں میں جو تحریر ہے اس میں کوئی نہ کوئی رنگ تو ان کی گفتگو میں ہوگا، ان کتابوں کا کوئی رنگ تو گفتگو میں ہوگا. اور میں نے ان سے گفتگو میں کئی ایسے سوال کیے جس کے جواب مجھے مطمئن کرنے کے لیے کافی تھے کہ واقعی یہ کتاب حب الوطنی کے جذبے کے تحت لکھی گئی ہے. اور ایک بات جو میں نے محسوس کی کہ فرحانہ نہایت ہی نرم دل خاتون ہیں، اور بارہا انہوں نے مجھ سے یہ بات کی کہ میں کسی کو ایک پیاس بجھانے کے لیے اپنا خون بھی پیش کر سکتی ہوں. مجھے بہت اچھا لگا. میں نے کئی واقعات ان سے سنے جس میں انہوں نے انسانیت کی خدمت کی اور انسانیت کے لیے جا کے بلا غرض ان کی مدد کی. فرحانہ کہتی ہیں بلکہ سوچتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ فرد سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے. ہم انفرادی کوششوں سے معاشرے اور پاکستان کی بہتری کے لیے علم اور قلم کیوں نہیں اٹھاتے؟ فرحانہ کے ذہن میں ہزاروں وہ سوال جو ان کو جنم لیتے ہیں، ان کا جواب ہی ہمارے پاس نہیں ہے. نہ معاشرہ ان سوالوں کے جواب دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی حکمران. فرحانہ نے اپنی تحریروں میں ایک بات پر بہت زور دیا اور وہ جملہ تھا آخر کب تک. اور یہ کب تک ایک گردان کی شکل میں فرحانہ کی تحریروں سے چپک کر رہ گیا ہے، اور شاید ہم ان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد اپنے دماغ پر بھی اس کی چپچپاہٹ محسوس کریں. اور فرحانہ نے میڈیا پر کڑی تنقید کی ہے، اور پاکستانی میڈیا پر خاص کر. وہ انڈین میڈیا سے تو مطمئن ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم افراد کی سوچ بدلنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور فرحانہ، جو آپ کو ایک موت کے بعد مرنے کا خوف ہے کہ آپ کو کوئی یاد نہیں کرے گا، تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیں گی اپنی کتاب کی شکل میں. بہت مبارک ہو. خواتین و حضرات، یہ تھیں محترمہ سبین سیف، جو کہ لائبریری کمیٹی کی کوآرڈینیٹر بھی ہیں. آرٹس کونسل پاکستان کراچی کی جانب سے صدر محمد احمد شاہ کی قیادت میں بے شمار منفرد اور بہترین پروگرام پیش کیے گئے. آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یہ پروگرام فیس بک پیج پر، آرٹس کونسل کے فیس بک پیج پر لائیو جا رہا ہے. ہم سب یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھر میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے. آرٹس کونسل پاکستان کراچی کی لائبریری کمیٹی کی جانب سے محترم اقبال لطیف کی قیادت میں آج کا یہ پروگرام بھی آرٹس کونسل کے بے شمار کامیاب پروگرامز کی کیا ہو رہا ہے؟
یہ پروگرام بھی آرٹس کاؤنسل کی ان بے شمار کامیاب پروگرامز کی طرح ایک کامیاب ترین پروگرام ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. تو اب میں جس شخصیت کو اظہار رائے کے لیے دعوت دینے جا رہی ہوں ان کا تعلق، بلکہ وہ خود آرٹس کاؤنسل پاکستان کراچی کی گورننگ باڈی کے ممبر بھی ہیں اور وہ اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں جس کی میں وائس چیئر پرسن ہوں، یعنی کہ ٹاک شو کمیٹی. تو میں دعوت دینے جا رہی ہوں محترم شکیل خان صاحب کو. میں دعوت کلام کہنے لگی تھی کیونکہ میں شاعرہ ہوں اور مشاعروں کی نظامت کرتی آئی ہوں. تو شکیل خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، آرٹس کونسل میں آپ سب کو خوش آمدید. میرے خیال سے تقریریں زیادہ ہو گئی ہیں. سہار بھائی نے کہا تھا کہ سزا بغیر عدالت سے میں نہیں آیا، کہ بعض جرم صداقت سے میں نہیں آیا، فصیل شہر میں پیدا کیا ہے در میں نے، کسی بھی باب رعایت سے میں نہیں آیا. میں سہار بھائی نے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہا ہے، اور سہار بھائی کو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اردو دنیا کی سب سے بڑی شخصیت پاکستان کی سحر انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ان کو بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ سہار بھائی ہمارے ساتھ رہیں. فرحانہ زبیری کی کتاب پر بہت سارے لوگ تبصرہ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ تبصرہ کرتے رہیں گے، کتابیں آتی ہیں. میں بہرحال وطنیت کے حوالے سے کہ میرے وطن میں بہاروں کے پھول مہکیں گے، مجھے یقین ہے شراروں کے پھول مہکیں گے. کبھی تو دیدہ نرگس میں روشنی ہوگی، کبھی تو اجڑے دیاروں میں پھول مہکیں گے، اور چمک ہی جائے گی شبنم لہو کی بوندوں سے، روش روش پہ ستاروں کے پھول مہکیں گے. فرحانہ زبیری نے جو کچھ بھی لکھا ہے اور جیسے بھی لکھا ہے وہ سب پڑھتے رہیے گا. اور پڑھنا مطلب یہ ہمارا کام ہے. ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ بچیوں میں سب سے زیادہ جو ناول مشہور ہیں وہ عمیرہ احمد کے ناول ہیں. 800 صفحوں کے ناول، 900 صفحوں کے ناول، 1000 صفحوں کے ناول عمیرہ احمد لکھتی ہیں اور بچیاں پڑھتی بھی ہیں. اسی طرح سے ممکن ہے کہ فرحانہ کا ناول بھی پڑھا جائے، جس کو ہم نے موٹیویشنل ناول کہیں یا جس طرح کے بھی کہیں، یا مختلف ٹاپکس کے اعتبار سے ہم ایک چیز کہہ سکتے ہیں. دراصل ہم ایک ایسی دنیا میں زندہ ہیں کہ جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے، ممکن ہے کہ یہ غلط کہا جا رہا ہو کہ کتاب مر رہی ہے. ڈیجٹس کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، جناب علی لیپ ٹاپ کا دور ہے، اور اگلی نسل جو ہے وہ کتاب کی سرسراہٹ سے محفوظ نہیں ہو سکے گی. لیکن کتاب کہیں نہ کہیں تو رہے گی، چاہے وہ گیجٹس پہ رہے، چاہے وہ لیپ ٹاپ پہ رہے، چاہے وہ اس موبائل پہ رہے. ممکن ہے میں اور آپ نہ پڑھ سکیں، لیکن نئے بچے تو پڑھیں گے، ان کو تو پڑھنے کی ضرورت ہے. تو فرحانہ کا ناول بھی شاید اسی طرح سے پڑھا جائے. کہتے ہیں کہ قحط میں موت ارزاں ہوتی ہے اور قحط الرجال میں زندگی. مرگ انبوں کا جشن ہو تو قحط، حیات بے مصرف کا ماتم ہو تو قحط الرجال. ایک عالم موت کی ناحق زحمت کا، دوسرا زندگی کی ناحق تہمت کا. ایک سما حشر کا، دوسرا محض حشرات الارض کا. تو زندگی کے تعاقب میں رہنے والے ہمیشہ قحط سے زیادہ قحط الرجال کا غم کھاتے ہیں. کتابوں کی کمی پر افسوس مت کیجیے، انسانوں کی کمی پر افسوس کیجیے. ان لوگوں کی کمی پر افسوس کیجیے جنہوں نے سوچنا، بولنا اور لکھنا چھوڑ دیا ہے. ان لوگوں کی قدر کیجیے جو لکھ رہے ہیں. آرٹس کونسل آف پاکستان اس بات کے لیے ہمیشہ تیار ہے کہ جو بھی لکھنا چاہے وہ لکھے، ہمارے پاس آئے. اگر وہ معیار پہ پورا اترتا ہے تو ہم اس کو چھپانے کے لیے بھی تیار ہیں اور یہاں رونمائی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. بہت بہت شکریہ. صبح کا اجالا کتاب نہیں سوچ ہے، یہ کہنا ہے فرحانہ زبیری صاحبہ کا. وہ اپنی کتاب میں کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، آئیے بامقصد زندگی گزاریں. اب میں اس کتاب صبح کا اجالا پر اظہار خیال پیش کرنے کے لیے جس شخصیت کو مدعو کرنے جا رہی ہوں وہ ادبی منظرنامے میں بھرپور ان کی موجودگی نظر آتی ہے. شاعر ہیں، صحافی ہیں، ادیب ہیں، ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں. میں درخواست گزار ہوں ہمارے بہت ہی محترم
خالد معین صاحب سے تشریف لائیے. السلام علیکم. صاحب صدر سحر انصاری صاحب، صاحب کتاب فرحانہ زبیری صاحبہ، فاضل مقررین اور خواتین و حضرات، آپ نے اب تک بہت زیادہ خطابت کے جوہر ملاحظہ فرمائے اور ہمارے تمام فاضل مقررین نے کتاب کے مختلف گوشوں پر بھی بات کی اور گوشوں سے باہر بھی بہت زیادہ باتیں کی. آرٹس کونسل کا بار بار ذکر ہوا، احمد شاہ صاحب کا بار بار ذکر ہوا، جو ہونا چاہیے اور یہاں ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. میں تو اس ٹیچر کی تلاش میں ہوں جن کا نام ہے مس نیر. تو مس نیر کی تلاش جو ہے جب آپ کتاب پڑھیں گے تو وہ آپ کو بھی ہوگی، کیونکہ اگر مس نیر 7ویں جماعت کی اس طالبہ کا وہ مضمون جو انہوں نے پھول کی آپ بیتی کے عنوان سے لکھا تھا اگر وہ پڑھ لیتی تو شاید وہ شولگی جو آہستہ آہستہ جمع ہوتی رہی اس بچی کے اندر اور پھر وہ ایک پوری آگ بن گئی، تو شاید اس آگ کی شاید بہتر تفہیم ہو سکتی، بہتر تربیت ہو سکتی. لیکن جس صورت میں وہ آگ بکھری ہے وہ آپ کو ان 3 کتابوں کی صورت میں نظر آتی ہے. اور وہ جو 7ویں جماعت کی طالبہ تھیں وہ ہماری فرحانہ زبیری صاحبہ تھیں. اور عام طور پر ہم سب جب کچا پکا لکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، چاہے شاعری ہو چاہے نثر ہو، تو بہت سارا جو ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں اسے ابتدائی عشق کی طرح چھپانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن فرحانہ صاحبہ کی جرت یہ ہے کہ انہوں نے پھول کی آپ بیتی وہ مضمون جو 7ویں جماعت میں انہوں نے لکھا، اور میں یہ سوچتا رہا کہ انہوں نے اس کی کتنی حفاظت کی ہوگی اور اس کو انہوں نے اپنی کتاب کے پہلے حصے میں درج کیا ہے. تو ان کے لیے تالیاں بجائیں کہ اتنے عرصے تک اس کی حفاظت کی، اور اس جرت کی بھی داد دیجیے کہ اس میں انہوں نے کتاب میں اس کو شامل کیا ہے. تو اصل تو بات یہ ہے کہ یہ ایک طویل قصہ ہے جو بار بار بات ہوئی، اور مارکیٹنگ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو مغرب میں بھی ناول آتے ہیں جو سیریز والے ہوتے ہیں یا سیریل وائز ہوتے ہیں وہ اکٹھے نہیں آتے ہیں. مارکیٹنگ تو یہ تھی کہ فرحانہ صاحبہ اپنے پہلے حصے کو پیش کرتی اور اس کی تقریب ہوتی اور ہم سب دوسرے حصے کا انتظار کرتے، اور پھر دوسرا حصہ آتا اور پھر تیسرے حصے کا انتظار شروع ہوتا اور پھر تیسرا حصہ آتا. لیکن فرحانہ صاحبہ نے یہاں بھی جرت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے شاید یکمشت ہی تینوں حصے یہاں یکجا کر کے ہم سب کے سامنے رکھ دیے. تو اس سے ایک امتحان بھی پیدا ہوا، اور جو ایک بات کی گئی کہ یہ 1100 ساڑھے 1100 صفحات جو ہیں واقعی ان کو پڑھنا ایک بہت مشکل امر ہے. مجھے جب سے یہ کتاب ملی ہے میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ میں نے تینوں کتابیں پڑھ لیں، لیکن میں نے جستہ جستہ ان تینوں کتابوں کو ضرور دیکھا. اور جو ایک قصہ اصل میں بیان ہوا ہے جس کی طرف اب تک اشارہ نہیں ہوا، وہ قصہ تو یہ ہے کہ ایک دادی ہیں، ایک ہماری روایتی بزرگوں کی طرح جائے نماز پر موجود، اپنے بچوں کے لیے دعا کرنے والی، اور ایک ان کی صاحبزادی ہیں بشرا، اور بشرا کے ایک شوہر ہیں عمر، اور عمر کا انتقال، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اور بشرا جو ہیں وہ اب سیاست کے کارزار میں داخل ہو چکی ہیں. یہ وہی بشرا ہیں جن کا خواب ہیروئن بننے کا تھا، لیکن ان کے اس خواب کو ان کی ماں یعنی اس کردار کی جو دادی ہیں انہوں نے کچل دیا اور ان کی شادی کر دی. اگر وہ شادی نہ ہوتی تو وہ شاید ہیروئن بن جاتی. اب یہی خواب انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی دکھانا چاہا جس کا نام عائشہ ہے اور جسے بار بار عیش کے نام سے ناول کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور بشرا جو ہیں جو عیش کی والدہ ہیں وہ اس کو بہکانے کی کوشش کرتی ہیں کہ تم بہت خوبصورت ہو. اور وہ جو منظر ہے جو بالکل بہت ابتدا میں ہے، جو بہت
جسے ہم کہتے ہیں بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے پینٹ کیا ہے فرحانہ صاحبہ نے، کہ جب اس کی ماں تعریف کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تم تو ہیروئن بننے والی نہیں، ہیروئن مٹیریل ہو جسے کہا جائے، تو وہ آئینے میں اپنے سراپے کا جائزہ لیتی ہے، اپنے بالوں، اپنے چہرے اور اپنی ہائٹ اور وہ سب چیزیں جب دیکھتی ہے، رنگت کو اور سب چیزوں کو، تو آئینہ تو یہ گواہی دیتا ہے، لیکن وہ پھر اپنی ماں سے یہ بات پوچھتی ہے کہ جو آئینہ مجھ سے کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ جو آئینہ کہہ رہا ہے تم اس سے سوا ہو، یعنی وہ ہیروئن بنانے پر تلی ہوئی ہے، لیکن عائشہ کچھ اور انتخاب کرتی ہے، اور عائشہ کا جو لور ہے وہ علی ہے، اور علی جو ہے وہ بہت ہی سینسیٹیو ہے، اس کے دوستوں کا ایک حلقہ ہے اور وہ بہت چاہتا بھی ہے، وہ اس حد تک چاہتا ہے کہ ایک ہاسپٹل کا سین ہے جس میں عائشہ بہت دور کھڑی ہوئی ہے، لیکن علی اسی طرح کا فلمی ہیرو ہے جو اس کی خوشبو کو بہت دور سے بھی محسوس کر کے یہ سمجھ جاتا ہے کہ عائشہ یہاں قریب میں موجود ہے، ہرچند کہ وہ دکھائی نہیں دیتی۔ اور اس کہانی میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر ایک کردار اور بھی آتا ہے جو شاید پہلا ہی ایسا کردار ہے جو فرحانہ صاحبہ نے لکھا ہے، اور بہت میرے خیال میں بہت ہی اس کو ذہانت سے لکھا ہے، اب یہ ان کا آبزرویشن ہے یا ان کی کیا چیز ہے۔ اس میں ایک عائشہ کی جو والدہ ہیں بشرا، اس کا ایک لور ہے جو عمر کے بعد اس کی زندگی میں موجود ہے، اور ایک وقت میں جب وہ قریب آنے کی کوشش کرتا ہے اور بشرا کے پاس، اب کیونکہ بشرا کے پاس وقت نہیں ہے، تو وہ اس بات کے باوجود کہ وہ 20 برس سے ایک ساتھ ہیں تو وہ قریب آنے سے منع کرتی ہے، جس پر وہ یہ جواب دیتا ہے کہ ہماری شادی تو نہیں ہو سکی اس لیے کہ تم نے اس شادی کو نہیں ہونے دیا، لیکن ہم 20 برس سے میاں بیوی کی حیثیت ہی سے رہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت چھناکے دار صورتحال ہے جس کو انہوں نے بہت ذہانت سے لکھا ہے اس کردار کو۔ ظاہر انوار شیخ جو ہے اس کے آگے بھی رنگ ہیں، اور بہت ساری یہ سارے کرداروں کے رنگ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اقبال لطیف صاحب جو اس لائبریری کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور وائس چیئرمین ہماری ریحانہ روحی صاحبہ ہیں، سبین صاحبہ بھی اس کی کوارڈینیٹر ہیں۔ تو اب جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ یہ جو یہ 3 کتابوں کی صورت میں جو یہ ایک ناول پورا موجود ہے، ایک پورا قصہ موجود ہے، تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے کہ اگر اقبال لطیف صاحب جیسے سینئر ڈرامہ پروڈیوسر اور آل راؤنڈر پروڈیوسر وہ اگر اس کتاب کو اس نظر سے دیکھیں کہ اس کو ڈراماٹائز کیا جائے، اس پوری 3 کتابوں کو اگر ڈراماٹائز کیا جائے تو اس کی ڈرامائی تشکیل بہت آسان ہے، کیونکہ کردار موجود ہیں، کیونکہ سچویشن موجود ہے، اور اس کتاب میں جو بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، مثلا نوجوان نسل کے حوالے سے باتیں ہوں، مشرقیت کے حوالے سے باتیں ہوں، خواتین کے ایک مضبوط کردار کے حوالے سے باتیں ہوں، جو کرٹیسزم ہے اس کتاب کے اندر جو ہمارے اسلام کے حوالے سے مغرب میں پایا جاتا ہے، منفی پروپیگنڈا بہت سارا، اس کی بھی بہت ساری سوالات ہیں، جوابات ہیں، اور پاکستانیت کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے، اور یوتھ کے حوالے سے جو ان کا موٹو ہے فرحانہ زبیری صاحبہ کا، وہ بہت اہم ہے کہ یہ یوتھ کے لیے ان کا جو بنیادی کام ہے، جو اسٹرکچر ہے، وہ یوتھ کے لیے ہے، اور یوتھ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا مستقبل ہے، مستقبل سے وہ ہم کلام ہیں۔ انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، باتیں کی ہیں، تو یہ ڈراماٹائز ہو سکتا ہے۔ اقبال لطیف صاحب غور کیجئے گا، اس کو یہ پورا ایک ڈرامہ ہے پورا اس کتاب کے اندر، اور کیونکہ یہ تینوں اس سے موجود ہیں تو یہ بہت پاپولر ہونے والا ڈرامہ ہے، اور یہ عمیرہ احمد کے بعد ایک اور ستارہ ابھرنے والا ہے، وہ ہیں فرحانہ زبیری صاحبہ۔ مجھے بہت لمبی تقریر نہیں کرنی، اس لیے کہ مجھے آپ جانتے ہیں کہ تقریر آتی بھی نہیں ہے، میں تو شاعری کا آدمی ہوں، اور وہ جو خالد علیق صاحب نے کہا تھا کہ چراغ بن کے سر رہ گزار جلتا ہوں، چراغ بن کے سر رہ گزار جلتا ہوں، مجھے خبر ہے کہ کار پیمبری کیا ہے،
चिराग बन के सरे रह गुजार जलता हूँ, मुझे खबर है कि कारे पयंबरी क्या है। ये जो कारे पयंबरी है ये बड़े कष्ट वाला काम है, बड़े जोखम वाला काम है, बड़ी तकलीफ़ वाला काम है। मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ कि फरहाना ज़ुबैरी साहिबा ने कितना पेन लिया होगा इन सारी तहरीर के पीछे, कितनी रियाजत होगी, कितने रज्जगे होंगे, कितना उन्होंने खून जलाया होगा, कितना उलझी होंगी अपने आप से भी, अपने अतराफ़ से भी, अपने माशरे से भी, इस दुनिया से भी जिसमें हम आप सांस लेते हैं। और वो सारी तकलीफ़ और सारा दुख जो उन्होंने कष्ट झेला, और वो जो गोथम का नारा रहा कि दुखम दुखम दुखम, तो सारे दुखम 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 से ये नावल सामने आया है और 3 किताबें सामने आई हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ फरहाना ज़ुबैरी साहिबा ने कि उन्होंने इतना कष्ट झेला। लेकिन मैं बिल्कुल उनके लिए बहुत ज़ोर की तालियां होनी चाहिए, मेरा ख्याल है बहुत काम है। बहुत शुक्रिया, ये मुझे ऐसा ही लगा है आपने मुझे ही दाद दी है। अच्छा, 2 बातें आखिर में मैं करके इजाज़त चाहूँगा। मैं चाहता था कि पज़ीराई जो उनका हक़ है वो उनको मिले। एक बात तो ये कि नावल हमेशा पढ़ी जाने वाली चीज़ है, और मगरिब में तो नावल बहुत तेज़ ज़िंदगी के बावजूद पढ़ा जाता है। वहाँ पॉपुलर जो नावल हैं जैसे हैरी पॉटर वगैरह, तो आपको मालूम है कि वो तो रातों रात कतारें लगकर ख़रीदी जाती हैं। और वैसे भी नावल हमेशा पूरे जो असनाफ़ हैं अदब की, उसमें सबसे मुतहर्रिक और बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अफसाने में या शॉर्ट स्टोरीज़ में तो आप ज़िंदगी का एक आध रुख दिखाते हैं। नावल का मतलब पूरी ज़िंदगी का बसा औक़ात अहाता होता है, और बसा औक़ात अहद ब अहद अहाता होता है। और ये बात हुई कि पॉपुलर लिटरेचर तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है और बहुत महंगे दामों होता है। और एक एक किताब जो है 2-2 ढाई हज़ार रुपये की होती है। उमेरा अहमद, अब तो नम्रा अहमद भी आ गई हैं और बहुत सारी अहमद आ गई हैं, और ये सब मार्केट में बिकने वाले नाम हैं और ये सब पढ़े जाने वाले नाम हैं। इसके अलावा जो संजीदा नावल है वो भी बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है, और नावल अब फैशन में है, और बहुत सारे शोरा जो हैं वो भी नावल की तरफ आ रहे हैं। कुछ और चाहिए वुसअत मेरे बयां के लिए। तो नावल हमेशा मकबूल रहा है, हमेशा मकबूल रहेगा, और जो अदब के बड़े बड़े जो रसाइल निकलते रहे हैं, जरीदे निकलते रहे हैं हमारे यहाँ के, उसमें सबसे ज़्यादा जो पढ़ा जाने वाली चीज़ थी वो अफसाना था, या बस औक़ात नावल के सिलसिलेवार हिस्से थे जिनकी वजह से वो अदबी जरीदे ख़रीदे जाते थे, पढ़े जाते थे। आखिरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि नावल बहुत ज़्यादा लिखा जाता है हमारे यहाँ। अगर आप देखें कि तारीख़ी नावलों के अंबार लगे हुए हैं, नसीम इजाज़ी साहब के अंबार लगे हुए हैं, इस्लाही नावलों के अंबार लगे हुए हैं, जासूसी डाइजेस्ट के अंबार लगे हुए हैं, और माशरती नावल AR खातून अंबार लगे हुए हैं, और डाइजेस्टों की ये जो नए लिखने वाले हैं इनके भी अंबार लगे हुए हैं। लेकिन जो तख्लीकी नावल है जिसे हम कहते हैं, अगर उर्दू में कितने बड़े नावल लिखे गए हैं तो वो शायद 10 से 12 नावल होंगे पूरे अब तक। 10 से 12 नावल से ज़्यादा नहीं हैं सैकड़ों नावलों में। और जो ज़्यादातर लिखा जाता है, जो वे ऑफ राइटिंग ख़ुद फरहाना साहिबा का भी है, वो डाइजेस्ट के करीब है। और एक सतह पर ये थोड़ा सा मामला ऐसा भी है कि ये बहुत संजीदा अदब की तरफ जस्ट नहीं करता, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसे आप लोग और हम सब भी आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। फरहाना ज़ुबैरी, सुबह का उजाला की मुसन्निफ़ा। इनकी ख़ास बात यह है कि इन्होंने खिलवत में बैठकर ये नावल लिखा, जिसमें इन्होंने पाकिस्तानियत, मशरक़ियत की बात की, अपने मकसद को और एक मकसदियत को मलहूज़ ख़ातिर रखा। तो अब वक्त हुआ है कि हम सुबह का उजाला की मुसन्निफ़ा से दरख्वास्त करें कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और सामईन कराम से कुछ गुफ्तगू करें। फरहाना ज़ुबैरी।
अस्सलाम वालेकुम। सुबह का उजाला के बारे में आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। सुबह का उजाला के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ मालूम हो गया, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जब से बड़ी हुई हूँ मैं लिख ही रही हूँ। लेकिन सुबह का उजाला लिखने में मुझे 11 साल लगे। इन 11 सालों में मुझे कहीं मेरी ज़ात गुम होके रह गई, लेकिन मेरी ज़ात गुम हुई तो मुझे ज़िंदगी का मकसद मिल गया। यकीनन मेरी ज़िंदगी का मकसद अब ये कि मेरे कलम से सिर्फ इंसानियत के लिए लफ्ज़ निकले, और बाकी ये कि आपको बहुत कुछ मालूम हो गया। सिर्फ मैं अपने नौजवानों से एक बात कहना चाहूँगी, आप लोग मेरे चीफ गेस्ट हैं और मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा। पाकिस्तान मेरा है, आपका है और हमारा है, और इस मुल्क के मसाइल आपके, मेरे और हमारे हैं, और इन मसाइल के हल के लिए आपको, मुझको, हमको हक भूल के फ़र्ज़ को निभाना होगा। मसाइल ने मुल्क में भड़का दी है जो आग, उसे बुझाना होगा। ये आग कब लगी, कैसे लगी, किसने लगाई, इससे कहीं ज़्यादा अहम सवाल अब ये है कि ये आग बुझेगी कैसे और इसे बुझाएगा कौन। वैसे तो इस आग को बुझाने की ज़िम्मेदारी हम सब की है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप लोगों की है, क्योंकि आप लोग इस मुल्क की उम्मीद हो, आस हो, सरमाया हो। गुज़रे हुए कल से कहीं ज़्यादा अहम और आने वाले कल से कहीं ज़्यादा अहम, क्योंकि आप नौजवान मुस्तकबिल नहीं हाल हैं, कल नहीं आज है। मुत्तहिद होके यकज़बां हो जाएं तो आपकी आवाज़ से ऐवान हिल जाएंगे, हुक्मरान जाग जाएंगे। सियासी दिलफरेब नारों से सही सिम निकल के सही सिम का तयन कीजिए। बेहतर ज़िंदगी की तलाश में दुनिया के किसी भी गोशे में चले जाएं, लेकिन 5 साल पाकिस्तान के नाम ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम सब इस मुल्क के कर्जदार हैं। पाकिस्तान की तामीर और तामीरी कामों को ज़िंदगी का मकसद बनाइए। याद रखिए, बिना मकसद जानवर जीते हैं, इंसान नहीं। ज़िंदगी का मकसद सिक्कों की खनक, जवानी का जुनून, निगार खानों की महफिल, बहकते जज्बों, धड़कते जिस्मों का नाम नहीं। ज़िंदगी का मकसद इंसानियत की तलाश, उसकी बका और सालमियत की कोशिश है। यही इस्लाम का बुनियादी फ़लसफ़ा है। इख्तिताम चाहूँगी हुर्फ़ आखिर अपनी इस दुआ के साथ, जिसको आज से आप लोग भी अपनी दुआ में शामिल करेंगे। ए अर्ज़ पाक, हम रहें या ना रहें तू रहे। ए अर्ज़ पाक, हम रहें ना रहें तू रहे। हर चीज़ को फ़ना है, तू फ़ना हो रोज़े क़यामत। मेरे साथ बुलंद आवाज़ में कहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। सामीन कराम, तकरीब रूनुमाई थी, बल्कि अभी जारी है मैं कहूँ, और इजहार राय का सिलसिला जारी था। मुसन्निफ़ा ने गुफ्तगू की, और मुझे कहने दीजिए कि ये प्रोग्राम तेज़ी से अपने इख्तिताम की जानिब जारी और सारी है। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची की लाइब्रेरी कमेटी की जानिब से ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया था, और आप सब की मौजूदगी यहाँ और दुनिया भर में ये प्रोग्राम लाइव देखा जा रहा है, और ज़ाहिर है ये इस बात की कामयाबी की ज़मानत है कि ये प्रोग्राम कितना कामयाब और मकबूल रहा है। अब वक्त हुआ है, हम सदर अहमद शाह साहब के भी बहुत ममनून हैं कि उन्होंने ये शानदार प्लेटफॉर्म मुहैया किया, जहाँ पर अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम अपने बेहतरीन अंदाज में मुनक़िद किए जा रहे हैं। ये प्रोग्राम भी इसी बात का मुँह बोलता सबूत है। अब मैं एक ऐसी शख्सियत से आपका तारुफ़ भी, बल्कि उनके तारुफ़ के कई पहलू हैं और वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हमारी आज की तकरीब के सदर हैं, मुमताज़ शायर हैं, एक अहम नक़ाद हैं, एक बुलंद कामत दानिश्वर हैं। उनकी शख्सियत का एक अहम पहलू ये भी है कि उनकी अदब दोस्ती, उनकी इल्म दोस्ती और उनकी शख्सियत में इनकसार उनको इस अहद के बहुत नुमायाँ शख्सियात की मौजूदगी में नुमायाँ तरीन कर देती है। उनकी हर हैसियत मुस्तनद तरीन है। तो मैं मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर सहर अंसारी साहब से कि वो सदारती खुतबा अता करें। तशरीफ़ रखिए। ख़ातिन हज़रात, बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ सहर अंसारी साहब को स्टैंडिंग ओवेशन। इतनी तालियां कि हमें पता चले कि सहर अंसारी के हम कितना एहतराम करते हैं। बड़ी इनायत।
बड़ी इनायत, भाई इनायत, तशरीफ रखिए। 1600 सफ़े की किताब पर साहर साहब तबसरा करने आए। 16 मिनट तो तालियां होनी चाहिए। तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, ये इज़्ज़त अफजाई है। किताब की ये तक़रीब रूनुमाई या तक़रीब तारुफ बहुत ही खुशाइंद है। आज इतनी बड़ी तादाद में सामाईन को देखकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आज ही यहाँ एक और प्रोग्राम मौसीकी का भी हो रहा है, तो वहाँ जो है वो कुछ इससे ज़्यादा लोग नज़र आएंगे। लेकिन किताब के लिए भी इतने लोग जमा हो जाएं, ये बहुत ही तारीफ़ की बात है। और उससे ज़्यादा तारीफ़ की बात यह है कि उस ज़माने में कि जब हम ये इस ज़माने में कि जब हम महसूस कर रहे हैं और हर जगह इसकी बाकायदा पब्लिसिटी भी होती है और तनकीद भी होती है कि हमारा जो दौर है वो किताबों से दूर होता जा रहा है, उस ज़माने में जनाब फरहाना ज़ुबैरी ने ये किताब लिखी जो कई लिहाज से बहुत अहमियत रखती है। हाँ, ये जी फरहाना इर्तिज़ा ज़ुबैरी। तो अब ये है कि जहाँ तक कि किताब का ताल्लुक़ है, ये इस लिहाज से ख़ासियत इसकी है एक कि वो सबसे पहले रीडेबल है, कि आप किताब पढ़ते चले जाइए, कहीं आपको ये महसूस नहीं होगा कि इसमें कोई ऐसी गुंजलक बात कही गई है कि जिसकी वजह से आपको यानी जहन पे कोई गैर मामूली बार महसूस हो, बल्कि आपके अंदर एक तजस्सुस पैदा होता है कि किस तरह का ये कलाम है, जो किस तरह से ये चीज़ें सामने आई हैं। क्योंकि ये सैर जल्दी नावल एक बहुत अहम दौर में लिखा गया है। नावल पे गुफ्तगू कर चुके हैं हमारे औजे कमाल ख़ास तौर पर बहुत तफसील से, और रिजवान जाफ़र ने भी जो है वो उनके इक़्तिबासात देकर। लेकिन मैं जो एक बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ वो ये है कि ये नावल इसलिए बहुत अहम है कि ये पोस्ट मॉडर्निज़म के ज़माने में लिखा गया है। पोस्ट मॉडर्निज़म से आप वाकिफ़ होंगे, लेकिन मैं फिर भी कुछ अर्ज़ कर देता हूँ कि जो लोग पोस्ट मॉडर्निज़म को मानते हैं वो न तारीख़ को मानते हैं, न मज़हब को मानते हैं, न शख्सियात को मानते हैं, तो वो गोया किसी भी मकसदियत को कबूल नहीं करते। अब ऐसे दौर में ऐसा नावल लिखना ये दरअसल एक ऐसी राहबरी है कि जो पढ़ने वाले यकीनन ये समझेंगे कि इन चीज़ों से गुज़रे बग़ैर अगर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो वो ज़िंदगी है ही नहीं। तो इसमें तीन चीज़ें ख़ास तौर पर आती हैं। पहली चीज़ तो मज़हब है, जिसको ये 9/11 के बाद का जो हमारा मंजरनामा है उसको पेश नज़र रख के लिखा गया है कि ये समझा जाता है कि इस्लाम जो है वो जिहाद के नाम पे दहशत गर्दी कर रहा है और इस्लाम के जो मानने वाले हैं। तो अब इस चीज़ को किस तरह से लाया जाए, बहुत इस पर लिखा जाता है, तकरीरें होती हैं, लेकिन इन्होंने मुकालमों के ज़रिए, किरदारों के ज़रिए, क्योंकि ये नावल ही है किरदारों का, ये प्लाट का नावल नहीं है, ये किरदारों का नावल है, जिसमें उन्होंने एक तो ये मज़हब का पहलू सामने रखा है कि इसको आलमी सतह पर बैनुल अक़वामी मज़हब की हैसियत से और जहाँ अमन और आश्ती की जो हमारे तालीमात हैं उनको किस तरह आम किया जाए। दूसरी चीज़ है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जो अच्छे और बुरे आमाल नज़र आते हैं वो पूरा मंजरनामा सामने है। अब एक बड़ी हैरत हुई, हालांकि तो रोज़ वाक़यात होते रहते हैं,
کہ انہوں نے مختار ملک کے بیٹوں کے نام سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے شراب کے نشے میں ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو قتل کر دیا. اب آپ نور مقدم کا مقدمہ دیکھ رہے ہوں گے اخبار میں بالکل, اور پھر اس کا بھی داعیہ یہی ہے, اس کے باپ کا بھی, کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ ہم تمہیں اس سے بری کروا دیں گے. تو یہ کیفیتیں جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایک حادثہ ہے, ایک واقعہ, ایک خبر. یہ خبر نہیں ہے, یہ ہمارے کلچر کو داغدار کر رہی ہے اور یہ ہمارے جو ہے اقدار کو وہ بری طرح سے مس کر رہی ہے. تو یہ چیزیں سامنے لانے سے پھر جیسے ابھی بتایا گیا تھا کہ اس لڑکے کو قتل کرنے کے بعد پھر وہ پریس کانفرنس کی گئی اور وہ لڑکے نے ہی ایک تصویر میں بتایا کہ صاحب یہ جو ہے خاتون یہ 2 پولیس والوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور یہی لوگ تھے جنہوں نے اسے قتل کیا ہے. تو اس طرح کی باتوں کو جوڑ کر ایک بالکل سچائی کی فضا میں انہوں نے یہ چیز لکھی ہے. تیسری چیز جو ہے وہ بین الاقوامی جو ہمارا منظرنامہ ہے اس کو انہوں نے پیش کیا ہے کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ یہ جدید زندگی کے نام پر کہیں ایڈس کی بیماری پھیلی ہوئی ہے, کہیں جو ہے وہ گے کلچر آ رہا ہے, کہیں لیسبین کلچر آ رہا ہے, کہیں جو ہے وہ بغیر شادی کے لوگ رہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ وہ جو 3 کردار شروع میں انہوں نے متعارف کرائے ہیں, عائشہ اور بشرا آفاق اور آمنہ بیگم, ان سے ہی یہ پورا ساگا اور یہ پوری جو کہانی ہے یہ آگے بڑھتی ہے اور آخر میں جا کر جو علی اور عائشہ کی شادی پر منتج ہوتی ہے. تو اس طرح سے انہوں نے جس طرح اس کو سمیٹا ہے, اتنے بڑے ناول کو بہت مشکل تھا کہ اس طرح سے اس کے تانے بانے بنے جائیں اور اس کے ساتھ اس کو ریڈیبل بھی رکھا جائے. تو میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے کہا کہ پوسٹ ماڈرنزم کے دور میں اس ناول کا خیر مقدم کرنا چاہیے اور اپنے نوجوانوں کو اپنے اقدار حیات سے متعارف کرانا چاہیے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت ہی آپ نے واقعی وقت کی اہم ضرورت ہے یہ ناول, لیکن جیسا کہ کہا گیا کہ اگر اس کی ایڈیٹنگ بھی ہوتی تو اور زیادہ یہ گرسپ ہو کر اور سامنے کرسپ ہو کر سامنے آ جاتا تو وہ ہوتا. لیکن ہمارے یہاں چونکہ یہ رواج نہیں ہے ایڈیٹنگ کا, تو اس لیے جو ادیب جس طرح لکھ دیتے ہیں وہ آ جاتا ہے, کیونکہ کچھ چیزیں ریپیٹ بھی ہوئی ہیں, ان کو ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے باوجود بہرحال ناول جو ہے وہ لائق مطالعہ ہے اور وہ اپنا ایک اثر چھوڑتا ہے پڑھنے والے پر. اور آرٹس کونسل کے جو ایک کمیٹی ہے, لائبریری کمیٹی ہے, اس کے جو ہمارے تمام عہدیداران ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. القاء لطیف صاحب ہیں, ہمارے روحی صاحبہ ہیں, اقبال لطیف صاحب کا تو پہلے نام لیا میں نے, اور اب تو عنبر ہنا صاحبہ کا بھی نام پڑھا میں نے آج کے, ان کو خط ایشو ہو چکا ہے یہاں سے. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ برابر ترقی کر رہی ہے کونسل, اور بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں. تو اس سے اندازہ ہے کہ اب جو اس کووڈ-19 کے بعد کا جو دور آیا ہے اس میں پھر وہی گہما گہمی اور زندگی کی وہی حرارت اور وہی توانائی جو ہے وہ آ جائے گی سامنے. اور شکریہ. بہت شکریہ سہر بھائی.